السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ ہماری عملی پریکٹیکلی زندگی سے متعلقہ ہے کہ ادب الاختلاف کیا ہے، اختلاف کسی سے کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہو، اس کی معرفت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اختلاف ہماری زندگی کا بنیادی جزو ہے۔ اختلاف کا تعلق ابتدا سے انسانیت کی پیدائش سے ہی چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی اولاد، دیگر انبیاء، ان کی شریعتوں میں ان کے موجود جو حواری تھے ان کی موجودگی میں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی صحابہ کرام کا یہ اختلاف ثابت شدہ چیز ہے۔ مطلب اختلاف بذات خود اچھا یا برا نہیں ہوتا، اختلاف کے مقاصد یا اس اختلاف کے ذریعے آگے جو آپ کوئی نفرت کا یا محبت کا بیج بو رہے وہی اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا، سنن ترمذی، سنن نبی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت ہی بلیغ انداز میں واعظ کیا، واعظا بلیغا واجلت منہ القلوب وزارفت بہ العیون۔ اس قدر مؤثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی کہ آنکھیں بہہ پڑیں اور دل ہمارے ڈر گئے۔ وہیں پر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور بھی چیزیں ہیں، ایک بات یہ تھی کہ وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا، کہ میرے بعد تم شدت کے ساتھ اختلاف کو دیکھو گے، بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ گویا آپ اس بات کی پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ یہ موجود رہے گا، لیکن ساتھ آپ یہ نصیحت بھی فرما رہے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر واجب یہ ہے کہ تم میری اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ عضوا علیہا بالنواجذ، یعنی یہ عربی میں محاورہ ہے کہ داڑھوں کے ساتھ گویا پکڑ لو، مراد ہے اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ اس کے علاوہ تمہیں اور چیز کا خیال ہی نہ رہے۔ تو یہ اختلاف تو ایسی چیز ہے کہ ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا دل، دماغ، صلاحیت، سوچ، فکر، سمجھ ایک جیسی نہیں بنائی، نہ ہر ایک کا علمی معیار ایک جیسا ہے، نہ ہر ایک کی سوچ فکر ایک جیسی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر بندہ ایک ہی طرح سوچے؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں کہ ہم بھی جنگ کیسے کریں غزوہ بدر کے موقع پر۔ کوئی کہہ رہا ہے بھی شہر کے اندر رہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ شہر سے باہر جا کر جنگ لڑیں۔ اسی طور پر یہ جنگ کے موقع پر بھی ہم پڑاؤ کہاں کریں، ہماری حکمت عملی کیا ہو، صحابہ اپنی اپنی رائے دے رہے، اختلاف بھی آ رہا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، اور ان کے الفاظ بھی دیکھیں کہ یا رسول اللہ کہ ہم کمزور ہو گئے، کہ ہم سچے دین پر نہیں ہیں کہ ہم دب کر ان کی شرائط کو مان کر صلح کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اختلاف ہوا کہ ان کو آزاد کریں، سزا دیں، قتل کریں، کیا کریں، صحابہ کرام وہاں بھی تفریق میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ فرما رہے ہیں کہ ان کی گردنیں کاٹ دیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اسی کے مستحق ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ جیسے بھی ہیں ہمارے ہی بھائی ہیں، ہماری ہی قوم سے ہیں، ہو سکتا اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو فدیہ وغیرہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ تو یہ ایک دو مثالیں نہیں، بہت ساری مثالیں آپ کو اور بھی مل جائیں گی۔ بلکہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی رحمہ اللہ، وہ پچھلے سال فوت ہو چکے، انڈیا کے بڑے عالم دین تھے۔ ان کی کتاب ہے عہد نبوی میں اختلافات منہج نوعیت، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اختلافات ہوئے تھے، اس کا طریقہ کار کیا تھا، اس کی نوعیت کیسی تھی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی اور صحابہ کا اسوہ کیا تھا۔ بہت ہی اچھی کتاب ہے جس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اختلاف کا سلیقہ اللہ کے نبی کے دور سے سیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں۔ تو اسی طرح ڈاکٹر طٰہٰ جابر العلوانی، ان کی بھی کتاب ہے ادب الاختلاف فی الاسلام کے نام سے، کہ اسلام میں اختلاف کرنے کا ادب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ڈاکٹر یوسف قرضاوی کی کتاب ادب الاختلاف کے نام سے ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہمارے برصغیر کے بہت بڑے مجتہد محدث مفسر، ان کی کتاب الانصاف فی سبب الاختلاف اس کے نام سے ہے، اور بھی بہت ساری یہ تو اس دور میں تھیں۔ ابتداء میں اگر دیکھیں جو سب سے بہترین کتاب وہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی اعلام الموقعین ہے، بہت ہی شاندار کتاب ہے کہ جس میں یہ سارے مسائل، فقہی اختلافات، منہج، نوعیت، ہماری تاریخ سے مثالیں، عہد اسلاف کے دور کی مثالیں، سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ تو اصل بات دیکھیں جہاں ہم جانتے ہیں تو وہاں پر یہ مطالعہ کا ایک ذوق بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ جو موضوع آپ کے سامنے ایسا آتا ہے اس کے بارے میں کوئی ایک کتاب تو ہم پڑھیں۔ جس موضوعات پر بات چیت ہو رہی ہے ہر مہینے بات ہوتی ہے، ایک مہینے کا وقت ہوتا ہے کہ ہم ایک کتاب کو نہیں پڑھ سکتے اس وقت میں۔ یہ بھی ایک بنیادی مقصد ہے کہ جس موضوع پر بات ہو اس کے بارے میں کوئی ایک آدھ کتاب تو ہم پڑھیں تاکہ ہمیں واقفیت ہو کہ اس کا آگے سلیقہ طریقہ سمجھنا کیا کچھ ہے، اس میں اس سے متعلقہ مباحث کون کون سے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی عہد کریں ساتھ کہ ہم اس موضوع کے بارے میں کوئی نہ کوئی کتاب بھی ضرور پڑھا کریں۔ اچھا، بات یہ تمہیدی بات تھی کہ اختلاف کا ثبوت ہر دور میں رہا ہے، اور یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ انسانوں میں اختلاف ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی پیشین گوئی کی اور آپ کے دور میں ہوا اور صحابہ اکرام کے درمیان بھی ہوا۔ اس کی بہت ساری مثالیں انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ ہوگا جو ہمارے لیے اس لحاظ سے خیر ہے کہ اس سے ہمیں سمجھیے عقل حاصل ہوتی ہے، عبرت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں اختلاف کس طرح ہوتا تھا، اور اس میں اختلاف کے باوجود باہمی عزت و احترام اور عقیدت کیسے موجود رہتی تھی۔ اچھا، اس تفصیل میں جانے سے پہلے ایک اصولی بات جاننا ضروری ہے کہ اختلاف کتنی قسم کا ہو سکتا ہے، یعنی یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہر بات میں اگر میری کسی اور کی رائے مختلف ہو جائے، ہر اختلاف کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہوتا کہ دوسروں پر فتوے لگا کر جو بھی میرے مخالف کھڑا اس کو کافری قرار دینا ہے، یا میں ہی سچا اور باقی دنیا جہاں میں جو میری بات کے مخالف آئے گا وہ جھوٹا اور باطل پر ہی ہے۔ اختلاف فقط ایک قسم کا کفر اور اسلام کا نہیں ہوتا، اختلاف کی 5-6 اقسام بنتی ہیں اور مختلف لوگوں نے مختلف اقسام بیان کی ہیں۔ اختلاف کے حوالے سے 5 چیزوں تو بڑی بنیادی ہیں۔ پہلا دائرہ اختلاف کا یہ ہوتا ہے جو واقعتاً کفر اور اسلام ہی کا دائرہ ہے، کہ جو اہل اسلام کے درمیان اور دیگر مذاہب جو ہیں، خاص طور پر مشرکین وغیرہ، ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ کفر اور اسلام کا ہی ہے کہ اگر ایک بندہ اللہ کی ذات کو ہی تسلیم نہیں کر رہا تو وہاں پر اختلاف ہم نہیں کہیں گے اچھا یار یہ چھوڑیں، یہ چھوٹی موٹی بات ہے، اس کو درگزر کر دیں، نظر انداز کریں، وہ ہمارے بھائی ہیں فلاں وہ کچھ ہے۔ یہی وہ بنیادی اختلاف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان تھا، کہ جس کے لیے آپ کو ہزاروں لالچ بھی دیے گئے اور آپ کو سفارشیں بھی کروائی گئی، بہت کچھ کہا گیا۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا جب آپ کے چچا جناب ابو طالب کے پاس بھی لوگ یہ بات کہہ کر آئے کہ بس اپنے بھتیجے سے یہ کہہ دو کہ ہمارے معبودان باطلہ کے بارے میں، بتوں کے بارے میں وہ کچھ نہ کہیں، ہمیں اس باقی چیزوں پر اعتراض نہیں، جس کو جو سمجھانا ہے کہنا کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، ہمارے دین کے بارے میں کچھ نہ بولیں۔ یہ وہ بنیادی اختلاف ہے جو اصلاً کفر اور اسلام کا اختلاف ہے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو جس بات کا رب تعالیٰ نے مجھے پابند کیا، حکم دیا، میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ اگر اسی بات پر سمجھوتا ہوگا تو باقی دین میں بچا کیا ہے؟ باقی کس لیے سارا دین ہے؟ اگر ہر ایک کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اسلام اور کفر کی کوئی بات نہیں، ہم سب آپس میں بھائی ہیں، اس بات میں کوئی ایک دوسرے کے بارے میں بات بھی نہ کریں، ایک دوسرے کے مذہب پر اپنا عمل کریں اور باقیوں کو چھوڑیں، یہ بات نہیں کہ اسلام۔ یہ سورۃ الکافرون ایسے ہی موقع پر نازل ہوئی تھی کہ لکم دینکم ولی دین والا، تمہارا دین اپنا میرا اپنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے ساتھ مل کر تھوڑا بہت میں بھی شریک ہو جاؤں، آپس میں کوئی سمجھوتا کر لے۔ یہ واقعتاً کفر اور اسلام کا اختلاف ہے جو بنیادی عقائد کے بارے میں ہوگا، جیسے عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اللہ کی ذات تو ہے نا، جو اصل توحید ہے، توحید کے بعد ختم نبوت کی بات ہے، دیگر ہمارے عقائد ہیں، ان کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ بنیادی ہے، یہی کفر اور اسلام کا ہے، یہ مذاہب کے درمیان بھی ہے۔ دوسری قسم کا اختلاف وہ جو حق اور باطل کا ہم کہہ سکتے ہیں، وہ اختلاف ہے کہ جو لوگ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے فرقے ہیں جن کے بارے میں ہمارے ائمہ اسلاف اہل سنہ والجماعت سب کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے اہل سنہ والجماعت میں داخل نہیں ہیں۔ جیسے خارجی لوگ، جو خارج کا ایک فرقہ تھا، معتزلہ کا فرقہ تھا، جہمیہ کا فرقہ تھا، جنہوں نے دین میں بڑی بنیادی چیزوں میں اختلاف کیا تھا، چھوٹے موٹے اختلافات نہیں تھے، اللہ کی ذات کے بارے میں ہی بنیادی
بنیادی عقائد کے بارے میں بھی اپنی من مانیاں تشریح کی۔ رافضی لوگ جنہوں نے قرآنی آیات میں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی بات کے اپنی طرف سے ہر آیت میں کہہ رہے اس آیت سے مراد حضرت علی ہیں، اس آیت سے مراد حضرت فاطمہ ہے، اس سے حضرت حسن و حسین ہے، یہ ہر آیت میں ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، وہ غلط ہے، صحیح ہے، من مانی تشریح کر کے، اپنی باطنی تشریح کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ وہ اختلاف بھی حق اور باطل کا ہے، یعنی وہاں پر حق ایک ہے، دوسری طرف باطل پر کھڑے ہیں، جیسے خارجی لوگ تھے اور انہوں نے ایسا بہت سارے ایسے کام کیے جو صریح اسلام کے خلاف تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے فرقوں کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ ان کا اسلام ان کی گردنوں سے اوپر نہیں جائے گا، ظاہری طور پر ان کے اندر یہ بھی خوبیاں، وہ بھی خوبیاں، نمازیں بہت لمبی اور فلاں کچھ ان کے دلوں میں ہوگا، ظاہری حلیہ اور سب کچھ بڑا دیندار پابندی والے ہوں گے، لیکن یہ بھی حق اور باطل ہے کہ ان کی دین کی تعبیرات ہی اتنی بری ہوں کہ جس پر کبھی کوئی ہمارے ائمہ اسلاف یا ہمارے جتنی پہلی کتابیں اسلاف کی گزری کہیں کچھ ملتا ہی نہ ہو۔ یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے، یعنی کفر اور اسلام سے یہ نیچے والا ایک درجہ ہے۔ تیسرے درجے پر جو اختلاف ہوگا وہ صواب اور خطا، یعنی صحیح اور غلط کا اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اس کا درجہ اوپر دونوں اختلافات سے کم ہے۔ یہ اختلافات ہمارے دیگر مسلمان جو جتنے بھی فرقے وغیرہ ان کا ہی ہوتا ہے کہ ایک بارے میں ایک کا موقف یہ ہے، دوسرے کا موقف یہ ہے، اور اس میں احتمال یہ ہوتا ہے کہ بھئی دوسرے کی رائے غلط ہو سکتی ہے، میری بھی غلط ہو سکتی ہے۔ وہ اختلافات گویا ایک نص کو سمجھنے کا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کا ہوتا ہے کہ اچھا اس کا معنی یہ ہے تو اس کے مطابق ہم یہ عمل کریں گے، فلاں کا معنی یہ ہے، دوسرا کہتا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی میں یہ بنائیں گے۔ یہ سارے ہمارے فقہی اختلافات جو ہے نا، جو خاص طور پر جو ائمہ اربعہ ہیں یا ان کے علاوہ امام اوزاعی وغیرہ، ایک ظاہری مسلک ہے، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، امام طبری، بڑے بڑے فقہا اپنے دور کے گویا ایک پورا مسلک کے بانی تھے۔ ان کے اختلافات جو ہے نا، مثلا طلاق، مثال کے طور پر کہیں طلاق کا ہی مسئلہ یہ لے لیں کہ ایک موقع پر 3 مرتبہ ایک ہی موقع پر کہہ دینا طلاق 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 کا یہ لفظ، اب اس کے بارے میں جو تعبیر یا اس کی جو فہم ہے کہ ایک موقع پر 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا تینوں ہی ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر ہمارے جو سلفی علماء ہیں ان کا موقف آپ سب معروف ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور وہ حدیث پر بھی مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سن کر یہ کہا بھی تھا کہ ایک موقع کی تیری 3 طلاقیں ایک ہی واقع ہوئی ہیں۔ ہم اس کو درست سمجھتے ہیں، دوسرا وہ اپنے کو درست سمجھ رہے ہیں۔ اب ظاہری بات اس میں سے ایک بات اصلا تو درست ہے، تو یہ ثواب اور خطا ہے، یہ کفر اور اسلام نہیں ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیگر جو چاروں ائمہ یا جو ائمہ اربعہ ہیں وہ سارے کے سارے ہم کہیں کہ وہ معاذ اللہ وہ کافر ہی ہوگا کہ انہوں نے ہمارے بات یا ہمارے مسئلے کی بات کیوں نہیں مانی۔ یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ مسئلہ ثواب اور خطا کا ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت بھی کی ہوئی ہے کہ جب نیتیں ٹھیک ہیں، سارے ہی دین کی تعبیر اور صحیح موقف تلاش کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، دینی کے بنیادی عقائد سب مان رہے ہیں اور سب کا مقصد صحیح بات کو تلاش کرنا ہی ہے، پھر اجتہاد کرتے ہوئے اگر کسی سے غلطی ہو جائے اس کی غلطی کا بھی اللہ کے ہاں ایک اجر ہے، اور جو درست راستے پر ہے اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ تو گویا یہ اختلاف ایسا ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سمجھا کہ وہ اس پر اللہ کی طرف سے اجر موجود ہے اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اختلاف ثواب اور خطا کا ہے، یہ اختلاف کفر و اسلام یا حق و باطل کا نہیں ہے کہ ہم فتوے لگاتے پھریں۔ چوتھے نمبر پر ایک اختلاف آتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اولا اور غیر اولا کا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ بہتر موقف کون سا ہے۔ اگرچہ گنجائش موجود ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ بہتر موقف کس کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں روایات ہر قسم کی مل جاتی ہیں۔ کبھی صحابہ کا عمل مل جاتا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 روایات یا 2 اعمال مل جاتے ہیں کسی موضوع پر۔ وہاں پر اگر 2 گروہ کھڑے ہیں آپس میں تو وہ اولا اور غیر اولا کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، وہ بھی کفر و اسلام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں مثلا پانی پینے کے بارے میں 2 قسم کی روایات ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں تو مصنف ابن ابی شیبہ میں بہت ساری روایات ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یا بیٹھ کر پانی پینا، ایک طرف آپ کا حکم ہے، دوسری طرف عمل بھی ہے اور دیگر صحابہ کے اعمال بھی ہیں۔ اسی طور پر یہ پیشاب کرنے کی روایت بھی کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر۔ اسی طور پر بہت سارے اور اعمال ہیں، کھانے پینے سے متعلقہ، پہننے سے متعلقہ، زیورات سے متعلقہ، چال ڈال سے متعلقہ، وہ زیادہ سے زیادہ اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے، یہ کفر و اسلام کی بات نہیں ہوتی کہ وہاں پر ہم کہیں اچھا کہ فلاں وہ بھی حدیث پر ہی، عمل ان کا بھی حدیث پر ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، اگرچہ ہمارے نزدیک یہ مسئلہ تو بہت بڑا ہے، امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں ہم عصر تھے،
دونوں کا اس بات پر اختلاف بھی تھا نماز میں رفع دین کے حوالے سے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں میری ملاقات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہوئی، تو میں نے ان سے کہا بھئی آپ کو کیا ہوا کہ آپ اس حدیث کو نہیں جانتے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کہ جس میں یہ موجود ہے سراد کے ساتھ صحیح بخاری دیگر کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقامات پر رفع دین کرتے تھے، یعنی وہ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، ابتدا میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعات کے بعد۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہنے لگے کہ آپ اس حدیث کو نہیں جانتے، آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوری سند کے ساتھ اپنی روایت بیان کی کہ میں نے اپنے استاد علقمہ، ابراہیم نخعی، فلاں فلاں، پوری سند حضرت عبداللہ بن مسعود تک بیان کر کے کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز کی ابتدا میں رفع دین کیا، اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہ کام نہیں کیا۔ تو کہنے لگے کیا یہ حدیث نہیں آپ کو علم ہوا؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہنے لگے کہ میں اس بات پر خاموش ہو گیا، مطلب ان کے ساتھ آگے بات کو چلایا نہیں، اس بات کے بعد مطلب ان کے ساتھ کوئی تکرار مناسب ہی نہیں سمجھی۔ یہ ایک طریقہ تھا ادب کا بھی، باقی یہ نہیں کہ انہوں نے اپنا موقف چھوڑ دیا یا ان کی بات سنے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی ایسا ہوں ویسا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے علم میں بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے، مقام میں بڑے تھے، تو میں نے ان کی بات بھی سنی، ان کے پاس روایت تھی، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی نظر میں یہ اختلاف اولا اور غیر اولا کا ہی تھا، اور یہ بات واقعتاً میں نے پھر سنی بعد میں۔ حضرت شیخ ارشاد الحق قصری حافظہ اللہ تعالی بڑے اس دور میں ماشاءاللہ عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ ایک موقع پر انہوں نے درس دیا تو وہ بھی عرض کرنے لگے، کسی نے سوال کر لیا اس بارے میں، وہ کہنے لگے بھئی کم از کم اس بات کا یقین کر لیں کہ اگر کوئی رفع دین نہیں کرے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی نماز باطل ہوگی، اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے۔ کہتے یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے یا نماز کی پوری بنیاد ہے، بنیادی اراکین میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اولا غیر اولا کہیں گے، خطا اور ثواب کہہ لیں گے، لیکن اس پر کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، کسی کی نمازوں کو باطل نہیں کریں گے۔ تو یہ چیزیں یہ ادب الاختلاف میں شامل ہیں کہ ایسے اختلافات جب دونوں فریقین جو فریقین ہیں وہ اپنی طرف سے حق ہی کی تلاش میں ہیں، وہ تعصب پر نہیں کھڑے۔ ایک تعصب بعد میں آیا ہمارے فرقوں میں کہ جس کو ہم تقلید کہتے ہیں، کہ ایک کو بتایا بھی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ اور وہ مان بھی لے، جیسا کہ ہمارے برصغیر میں ایسے بہت سارے علماء تھے۔ مولانا انور شاہ کشمیری دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، شیخ الحدیث تھے، آج تک ان کی صحیح بخاری کی شرح بڑی معروف ہے طبقوں میں۔ تو ان سے جب ایک مرتبہ ایسے 2-3 مسائل میں کہا گیا بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ کے پاس، آپ تو اس کے مخالف عمل کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس بھی کوئی روایت، حدیث، سنت، قرآنی آیت ہے؟ وہ کہنے لگے بھئی میرے پاس اس کی دلیل سنت سے تو نہیں ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم فقہ حنفی کے مقلد ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ وہ تعصب ہے جو تعصب اصل دین کے خلاف ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہے، دلیل پر کھڑے ہیں، جیسے دیکھیں امام ابو حنیفہ نے اپنی دلیل پیش کی اور امام زائی نے سنا تو خاموش ہو گئے۔ دلیل پر کھڑے، دونوں حق کی تلاش میں، دونوں اللہ کے ہاں باعث اجر ہیں۔ لیکن اگر آپ تعصب پر کھڑے ہیں، آپ دلیل سن کر بھی کہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں، بلکہ ہم تو فلاں مسلک کے بانی، فلاں امام کے پیروکار، ہم اسی کی بات کو مانیں گے، تو یہ بڑی مطلب محرومی والی بات ہے۔ انہی کے شاگرد آگے مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی تھے، یہ تقی عثمانی صاحب کے والد تھے، وہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اتحاد امت کے نام سے لکھی، وہاں انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا۔ کہتے جب ان کا آخری وقت تھا نا مولانا انور شاہ کشمیری کا، تو میں ان کے پاس موجود تھا، تو میں نے ان کو باتیں کرنے لگے کہ آپ نے بہت دین کا کام کیا، یہ کتابیں لکھی، اتنی دیر حدیث پڑھائی، اتنی دیر فلاں پڑھایا، آپ سے بڑا یہاں کوئی عالم نہیں تھا۔ تو میں ان کے بارے میں یہ باتیں ایسے کر رہا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، کہتے مجھے کہنے لگے کہ نہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ تو کہتے میں ان کو کہنے لگا کہ آپ نے کیسے زندگی ضائع کر دی؟ اور یہ بات ہوائی بات نہیں، ان کی کتاب میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے شاگرد بتا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے زندگی کو ضائع کر دیا، میں تو ساری زندگی ایک مسلک کی خدمت میں لگا رہا، میں تو ساری زندگی امام ابو حنیفہ حنفی مسلک کی خدمت میں لگا رہا، میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے کوئی وقت ہی نہیں نکالا۔ میرے سامنے بات آتی، میں کہتا اچھا یہ ان کا موقف ہے تو یہی ہمارا موقف ہے، اس کے مقابلے میں سنت بھی آتی تو میں اس کو اپنی طرف سے رد کر دیتا۔ تو آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے زندگی سنت رسول کی خدمت میں نہیں، اپنے مسلک کی خدمت میں گزاری، اور یہ بات ان کے شاگرد لکھ رہے ہیں۔ تو گویا یہ وہ تعصب ہے جو تعصب ہمیں دین سے روکتا ہے۔ تعصب اگر انسان میں نہیں ہے، دونوں فریق اگر اپنی دلیل پر کھڑے ہیں، تو ہمیں خام خواہ کا سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے۔
یہ حسن ظن موجود رہنا چاہیے، اور صحابہ کے درمیان میں یہ ساری محبت اور عقیدت تھی۔ وہ ایک دوسرے کو سوء ظن کے ساتھ یاد نہیں کرتے تھے، سب جانتے تھے ایک دوسرے کا موقف کتنا خلاف تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے موقف جمہور صحابہ کے خلاف تھے، اور اس کے باوجود ان کی آپس کی محبتیں ایسی تھی کہ ایک دوسرے کی عزت اور اکرام ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی بڑے بڑے اختلافات بھی تھے، اگرچہ ان کے بارے میں کئی دفعہ سند میں اختلاف ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ وہ آخری 2 صورتیں جو قرآن پاک کی تھیں ان کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور دعا، بطور دم کہہ لیں، بطور علاج نازل کی ہیں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل کر دی تاکہ آپ نا ان کے ذریعے اپنا علاج کریں، دم کریں، جادو کا اثر زائل ہو۔ ان کے بارے میں یہ روایات موجود ہیں کہ وہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ دعائیں ہیں، ویسے جس طرح اللہ تعالیٰ کچھ دعائیں سکھا دیں۔ اب یہ اگر ہمارے اس معاشرے میں ایسا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ لوگ تو اس انسان کو کافر قرار دے رہے کہ تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ایک موقع پر یہی موقف تھا، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں جب رکوع میں جاتے ہیں تو گھٹنوں پر ہاتھ نہ رکھیں بلکہ یہاں درمیان میں ایسے ہاتھ رکھیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اگر ایسے کرے ہمارے لیے بڑے اچھمبے کی اجنبی بات لگتی ہے، لیکن کوئی ان کو کوئی کافر اور برا بلا نہیں کہتا تھا۔ وراثت کے مسائل میں اختلافات ہوتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے اختلافات تھے، دادا کی وراثت کے بارے میں، بھائی کی وراثت کے بارے میں، ان کی موجودگی میں بہنوں کی وراثت کے بارے میں بڑے اختلافات تھے، لیکن محبت اور عقیدت کتنی تھی دونوں میں ہی کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اپنے اونٹ پر آ رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑ لی۔ حضرت زید بن ثابت اوپر بیٹھے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں ان کے ساتھ، حالانکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں اور صحابہ میں حبر الامہ کے نام سے بڑا مقام اور مرتبہ ان کا، لیکن عقیدت اور احترام بھی دیکھیں۔ ایک طرف وہ صحابی ہیں جن کے ساتھ ان کے بڑے مسائل میں اختلافات ہیں، لیکن محبت اور عقیدت بھی اتنی ہے کہ ان کی اونٹ کی مہار کو پکڑنے بھی اپنے لیے ایک عزت اور شان سمجھ رہے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت اس بات پر ذرا ان کو روکنا چاہتے ہیں کہ بھی میرے لیے مطلب یہ ذرا شرمندگی کی بات محسوس ہوتی ہے کہ آپ پیدل چلے اور میں اونٹ پر بیٹھا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنے اہل علم کی عزت اور توقیر کریں۔ حکم دیا گیا سے مراد کیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ جب صحابی ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا، گویا اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ ہم اہل علم کی عزت کریں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بوسہ دیا اور فرمانے لگے کہ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی اپنے اہل علم کی عزت اور اکرام کریں۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف بڑے بڑے اختلافات ہیں اور دوسری طرف عزت اور اکرام اتنا ہے، کیا یہ ایک منہج ہمارے لیے کوئی باعث عبرت نہیں ہے؟ ہمارے بھی اہل علم ہیں معاشرے میں، بے شک ہمارے اختلافات ہوں گے، ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ہماری کسی ایک آدھ بات کے مخالف ہے نا، بس وہ تو گویا دین سے ہی خارج ہے، اس کے ساتھ ہمارا لینا دینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہی بند ہے۔ تو یہ رویے نہیں ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی یہی تو ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے۔ اعلام الموقعین جس کا پہلے تذکرہ کیا، وہاں پر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے امام ابن تیمیہ کے یہ حوالے سے بات نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 100 سے زیادہ مسائل میں اختلاف تھا، 100 سے زیادہ مسائل میں اختلاف تھا۔ ان کی رائے اور تھی، ان کی رائے اور تھی۔ انہوں نے بہت ساری آراء نقل بھی کی ہیں۔ مثلا وہ کہتے تھے کہ وَأَنْتِ عَلَيَّ حرام، اگر یہ خاوند اپنی بیوی کو کہتے جس کا لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ تو میرے لیے حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ لفظ طلاق کا باعث ہے، مطلب یہ کہنا کہ تو میرے لیے حرام ہے، اس سے واضح یہ سمجھ آ رہا ہے کہ طلاق ہو گئی، وہ طلاق دے رہا ہے بندہ، نیت ایسی ہے۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ طلاق نہیں ہے، یہ صرف قسم ہے کہ گویا بندہ وانتی علیہ حرامن کہہ کر یہ قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم تو میرے لیے حرام، کہتے ہیں قسم کا کفارہ دے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ اب یہ کوئی چھوٹا اختلاف نہیں ہے، اتنا بڑا اختلاف ہے کہ ایک طرف طلاق ہو رہی ہے دوسری طرف طلاق نہیں ہو رہی، یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑا اختلاف تھا۔ اسی طرح زانی مرد و عورت ہوں جنہوں نے پہلے کبھی زنا کیا ہو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اگر وہ شادی کر بھی لے تو ان کی شادی نہیں ہوگی، وہ ساری زندگی شادی کے بعد بھی گویا ایسے ہوں گے کہ آپس میں زنا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا، ان کا ایک استدلال تھا نا کہ قرآن پاک میں اسانیت الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس طرح کے ایک یہ آیت بھی ہے۔ دوسرا اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں نا ایسا عمل بھی ملتا تھا کہ آپ نے دو زانیوں کے درمیان ایسے تفریق بھی کروائی تھی، تو ان کا موقف یہ تھا کہ ان کی شادی ہوتی نہیں ہے۔
اگر شادی کریں گے بھی تو وہ کیا ہے، ان کا موقف یہ تھا کہ وہ زنا پر ہی ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ان کا زنا ایک الگ عمل تھا جو باعث گناہ تھا، اس کا گناہ ہے ہی ہے، لیکن اب وہ گناہ ختم ہو گیا۔ اب اگر وہ شادی کر رہے ہیں تو یہ تو نہیں کہ سابقہ گناہ چلتا چلتا ساری زندگی پر یہ سر انداز ہو، اب ان کی شادی قرار پائے گی۔ اب یہ بھی چھوٹا اختلاف نہیں، اتنا بڑا اختلاف ہے کہ ایک طرف پوری زندگی کو زنا کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف پوری زندگی کو ایک باقاعدہ حلال زندگی قرار دیا جا رہا ہے، جائز زندگی قرار دیا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے اختلافات ہونے کے باوجود کوئی موقع نہیں ملے گا کہ حضرت عمر کہیں اور تم نے میرے ساتھ اختلاف کیا، چلو میری مجلس سے اٹھو، میرے قریب نہ آنا، مجھے منہ نہ دکھانا، بلکہ احترام اور محبت اتنی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل کوفہ نے جب یہ کہا کہ ہمیں علم سکھانے کے لیے نا کچھ بندوں کی ضرورت ہے، یعنی ہر شہر میں ظاہری بات اسلام جب پھیل رہا تھا تو صرف فتوحات و مقصد نہیں تھا، حضرت عمر کو اللہ نے بڑی بصیرت جو عطا کی تھی اس میں سے ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جو کوئی علاقہ فتح کرتے اس علاقے سے آگے تب تک نہیں بڑھتے تھے جب تک وہاں علماء بھیج کر مسجدیں بنا کر دین کی تعلیم کا انتظام کر کے لوگوں کی تربیت نہ کر لیں۔ تو ایسے لوگ مطالبہ کرتے کہ ہمیں دین سکھانے کے لیے لوگ بھیجے، تو ایک علاقے سے عراق کے علاقے سے یہ مطالبہ آیا کہ ہمارے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، ہم ان سے علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں ان کا مقام اور مرتبہ میرے ہاں اتنا ہے، ان کا علم کا میں محتاج ہوں۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ایک محبت اور عقیدت کا اظہار اور علم کا احترام کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، حالانکہ 100 سے زیادہ مسائل میں اختلاف ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے علم کا محتاج ہوں، اس لیے میں لوگوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کہ میں اپنی ذات پر ایثار کر کے تمہارے پاس عبداللہ بن مسعود کو بھیج رہا ہوں، مطلب مجھے ضرورت ہے، میں اپنی ضرورت پر ترجیح دے کر ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اور ان کو عراق کے علاقے میں بعد میں بھیجا، اس قدر آپس کی محبت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کے الفاظ بھی بعد میں یہی تھے کہ انہوں نے کہا کہ علم کا ایک قلعہ تھا جو مسمار ہو گیا، اس سے پہلے ہم اپنے علم کے لیے اس قلعے میں جا کر پناہ تلاش کرتے تھے، آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات گویا علم کا قلعہ ختم ہو جانا ہے، اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہ جہاں پر جا کر ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں۔ یعنی دونوں میں عزت اور اکرام دیکھیں کس حد تک ہے، اور اختلافات بھی ہیں، عزت اور اکرام بھی موجود ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو نہیں سیکھ سکتے، ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کسی کا ایک اختلاف ہوتا ہے تو معاذ اللہ کیا ہوتا ہے کہ منہ سے گویا جھاگ جاری ہوگی کہ جب تک اس کو کافر نہ کہہ لیں تب تک ہماری بات ہی مکمل نہیں ہوگی، جب تک اس کو اسلام سے خارج نہ کر لیں تب تک ہمارا مسئلہ یہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اور یہ اختلافات اکثر ہمارے جو فقہی اختلافات ہیں اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ کفر اور اسلام کے نہیں ہوتے، جیسا کہ پہلے ایک تقسیم آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ کفر و اسلام جو ہمارے بین المسالک ہیں، جو اہل سنہ والجماعہ ہیں، ان کے درمیان وہ کفر و اسلام بھی نہیں ہے، حق و باطل بھی نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ خطا اور ثواب ہوتا ہے، یا اولا اور غیر اولا ہوتا ہے، یا فقط تعبیر کا اختلاف ہے۔ یہ ایک بات رہ گئی تھی، یہ پانچواں اختلاف کی جو قسم تھی نا، وہ تعبیر کا اختلاف ہوتا ہے۔ مطلب کیا کہ ہو سکتا ہے بات دونوں ہی ایک سمجھ رہے ہیں، لیکن بات کو بیان کرنے کا سلیقہ یہ ہوتا ہے، تعبیر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تعبیر الگ ہو جاتی لیکن مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ اور یہ اختلاف حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ یہ بہت کثیر ہے۔ ہمارے اکثر مسالک میں بڑے بڑے علماء میں، شارحین حدیث میں، مفسرین قرآن میں، کوئی ایک آیت کو کوئی مفہوم یہ سمجھ رہا ہے، کوئی دوسرا سمجھ رہا ہے، حالانکہ اس میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہوتا، اپنی تعبیر مختلف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اختلافات 90% اسی قسم کا ہوتا ہے کہ بندہ تعبیر کرنے میں، ایک بندہ یعنی ہر ایک کا ایک لہجہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، ایک ہی بات کو میں بیان کروں گا میرا ایک اور لہجہ ہوگا، کوئی اور شیخ بیان کرے گا ان کا لہجہ اور ہوگا، کوئی اور شاگرد سنائے گا وہ بیان کرے گا اس کا لہجہ اور ہوگا۔ تو اکثر یہ اختلافات اسی قسم کے جو ہماری شریعت میں ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے عقائد ہوتے ہیں نا، عقائد کی تعبیر میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی اس کو سمجھنے میں، مثال کے طور پر قرآن پاک کی آیت ہی ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ آپ دیکھیں لفظ جو جا ہے نا، اس کو اب رب تعالیٰ سے متعلق جب اس کی نسبت ہونی ہے تو اس کے بارے میں اختلاف کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کیسے آئیں گے۔ اب لفظ کا ظاہری مفہوم جو ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ رب تعالیٰ قیامت کے روز آئیں گے جبکہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے،
اب یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے مسالک میں یہ اختلاف اشعری ماتریدی اور دیگر اہل سنہ کا یہ اختلاف چل رہا ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ کا آنے سے کیا مراد ہے، کہ اللہ انسانوں کی طرح چل کر آئیں گے، یا اللہ کوئی کہتا ہے اللہ جلوہ افروز ہوں گے، کوئی تعبیر یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، کوئی یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نمودار ہوں گے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے پردہ ہٹائیں گے۔ اب یہ تعبیر کا اختلاف ہے، یہ ایسا اختلاف نہیں کہ کفر و اسلام کے فتوے لگانا شروع کر دے، اچھا تم نے ہماری یہ تو ماتریدی موقف تھا، یہ اشعری موقف تھا، یہ فلانے کا موقف تھا، آپ نے ہمارا یہ ایسے نہیں کیا جیسے ہم نے کیا، جیسے فلانے نے کیا۔ بھئی یہ ایک تعبیر کا اختلاف ہے، ایک انسان سمجھ یہ رہا ہے کہ اللہ کا آنا ایسے ہی جیسے اللہ نے لفظ جا کہا تو اس کا مفہوم یہی کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، باقی اللہ کے شایان شان ہے کہ اللہ کیسے پہنچیں۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ اللہ نمودار سامنے ظاہر ہوں گے، کوئی پردے سے ہٹیں گے۔ تو یہ اختلافات تعبیر کے ہیں۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں آپ ترجمے پڑھ کر دیکھ لیں، ایک ایک ترجمے کے مفہوم میں، اس کے الفاظ میں ہر ایک کا مختلف نظر آتا ہے۔ تو یہ مسلک میں بھی حتیٰ کہ ایک ہی مسلک کے لوگوں کے تراجم میں بھی فرق نظر آتا ہے، کیونکہ تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ ان تعبیرات پر ایک دوسرے پر فتوے لگا کر کفر و اسلام کی جنگ نہیں پیدا کرنی چاہیے، حق اور باطل کے جھگڑے بنا کر ایک دوسرے پر فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قطعاً اسلام کی کہہ لیں کہ ایک تعبیر یہ اسلام کے مفہوم کے خلاف ہے، مقصد کے خلاف ہے۔ ایسا مطلب صحابہ کرام بھی تو ایک چیز کا معنی وغیرہ بیان کرنے میں ایسا کرتے تھے نا۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف تھا، بہت سارے مسائل میں تھا۔ ایک دو مثالیں، مثلا کہ جو مال غنیمت ہوتا ہے نا، مال غنیمت جب جنگ ہو جاتی ہے، جنگ کے بعد جو مال ملتا ہے اس کے بارے میں اختلاف یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایسے ہی چل رہا ہے کہ جو مال غنیمت ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خمس رکھ کر، جو خمس ہے وہ رکھ کر باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیتے جو جنگ میں شریک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا، ان کا اپنا ان کا فہم تھا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا کہ اس دور میں ضرورت یہ تھی، کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی کہ جس کو تنخواہ دی جاتی، اور مہاجرین جو جنگ کا اپنے علاقے چھوڑ کر آئے تھے ان کو ضرورت بھی تھی کہ ان کے گھر آباد ہوں، ان کو کچھ مال غنیمت بھی ملے اور وہ اپنے گھر بنا لیں۔ پہلے تو مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ تھا، وہ ان کے محتاج تھے، بعد میں جب مال غنیمت میں بہت سارا حصہ ملا تو یہ ان کی محتاجی سے نکل آئے، اور محتاجی سے نکل آئے پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب جو پہلے وراثت کے احکام بھی یہی تھے کہ مہاجر انصار جو بھائی تھے، اگر ایک فوت ہوتا دوسرا اس کا وارث بنتا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی ختم کر دیا، پھر وراثت کو خونی رشتہ داروں میں ان کے تک محصور کر دیا، وہ اولو الارحام اولا بعض ببعض۔ یہ آیت کا ایک لفظ غلط ہو رہا ہے کہ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ جو خون کے رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب حقدار ہے کہ جو باقی لوگوں کی نسبت، مومنین کی نسبت، مہاجرین کی نسبت بھی۔ گویا پہلے کیا تھا کہ ان کو ضرورت تھی تو مال غنیمت بھی انہی میں دیا جاتا، اب وہ کہنے لگے کہ وہ ضرورت ختم ہو چکی ہے، اب اصل بات یہ ہے کہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس مال غنیمت کو بیت المال کا حصہ بننا چاہیے، جتنی ضرورت ہے مجاہدین کو ان کو دیں، مطلب ان کے ایک خدمت کے عوض، جس طرح آج کل ہمارے علاقوں میں ہو رہا ہے نا کہ فوج کو تنخواہ دی جاتی ہے، باقی جتنا بھی مال غنیمت کچھ بھی ہوگا وہ قومی خزانے کا حصہ ہوتا ہے، جس کو اس دور میں بیت المال کہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا، جبکہ حضرت ابو بکر کا وہ تھا کہتے اللہ کے نبی کے دور میں جو کچھ ہوا ہم بھی ایسے ہی کریں گے، اور یہ ایک دو موقعوں پر نہیں کئی موقعوں پر ایسے ہی ہوا۔ گویا ایسے کہہ لیں کہ ایک ظاہر نص کو سمجھ رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر حکم دیا اسی کے مطابق کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کی روح تک پہنچ رہے ہیں، وہ مقصد تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یا اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد کیا تھا، اور وہ اس کے مطابق عمل کروانا چاہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں قرآن پاک کو جمع کرنے کا موقع آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا جنگ یمامہ کے بعد کہ اتنے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، خطرہ یہ ہے کہ آئندہ دور میں لوگوں کا قرآن پر اختلاف نہ ہو جائے، تو قرآن کو ہم کتابی صورت میں جمع کر دیں۔ حضرت ابو بکر راضی نہیں تھے، وہی بات وہ کہتے کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیوں کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کی روح تک جا رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں ان کا نیت دونوں کی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی ایک غلط سوچ رہا ہے، نیت دونوں کی ایک کیا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے حکم سے ذرہ برابر انحراف نہیں چاہتا، دوسروں کا مقصد بھی امت کی ہی حفاظت، امت ہی کی خیر ہے، اللہ کے دین کی خیر خواہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اگر ہم نے قرآن کو جمع نہیں کیا تو آئندہ دور میں جب ایک کتابی صورت میں قرآن نہیں جائے گا، صحابہ کرام شہید ہو گئے تو قرات کا اختلاف بنے گا ہی بنے گا، جیسا کہ حضرت عثمان کے دور میں ہوا، تو وہ تو کتابی صورت میں قرآن ہونے کے باوجود بھی ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اصرار کرتا رہا کہ ایک موقع ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انشراح صدر ہوا، میری بات کو تسلیم کر لیا، پھر آگے اسی کے مطابق قرآن پاک جمع ہوا۔ مانعین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت میں، ان کے بارے میں بھی یہی اختلاف ہوا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت عمر اور دیگر سارے صحابہ کا موقف یہ تھا کہ بھی جو بندہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، زبان سے کلمہ کا اقرار کر رہے ہیں، بس یہی ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کا اپنا ایک موقف تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ زکوٰۃ لینے کا حکم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، خذ من اموالہم صدقہ، کہ آپ ان کے مال سے صدقہ لیں، اللہ کے نبی کو حکم تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے تو صدقہ کا حکم ختم ہو گیا، اگرچہ وہ غلط تھا لیکن استدلال تھا ان کا۔ اب دونوں طرف بات ہو رہی ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں اور دیگر صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کیسے کریں گے جبکہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کا استدلال اس بات پر بھی تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ایسا زندگی میں کہا تھا کہ ایک صحابی نے، وہ مشہور واقعہ تھا کہ جنگ میں وہ ایک کافر پر حملہ کرنے لگے، اس نے تلوار کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا یہ سمجھ کر کہ اس بندے نے تو صرف مرنے کے ڈر سے کلمہ پڑھا، دل سے نہیں پڑھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے پاس یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کو قتل کیا، تو اس کا قاتل ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے میرے ڈر سے ایسا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اشققت قلبہ، کہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے کیسے کلمہ پڑھا تھا؟ گویا آپ نے ظاہر پر اعتماد کیا، آپ نے ان کو یہ سمجھا ہی نہیں کہ تم کیا سمجھ رہے تھے، اگر ظاہری طور پر کلمہ پڑھا ہے تو آپ اس کی بات پر یقین کر لیتے، گویا آپ نے انسانی جان کی اہمیت کو سمجھا۔ تو یہ اب ان کا استدلال یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کو قتل نہیں کر سکتے تھے، تو یہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، صرف زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں۔ جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار یہ تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ویصوموا رمضان ویحجوا البیت فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِینَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ۔ اس طرح کے الفاظ ہیں، ایک لفظ میں مجھے بھول ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ اس بات کی شہادت نہ دے دیں کہ اللہ ایک ہے، مطلب آپ ترجمہ سمجھ رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کے بارے میں۔ جب وہ ایسا کر لیں گے پھر انہوں نے اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ کر کے مجھ سے اپنا دین، اپنا مال اور اپنا خون بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے۔ اللہ بحقیہا، وہ کہتے ہیں جو اللہ بحقیہا کے لفظ تھے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا حق پھر بھی باقی ہے کہ اگر وہ غلط طریقے سے ایسا کریں گے تو اس کے حق کے ساتھ پھر بھی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے ایسا کفر کیا، آپ نے بہت ساری روایات ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کتنے مقامات ہیں اللہ نے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ اکٹھے ملا کر ان کا حکم دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس نماز اور زکوٰۃ کو ملایا ہوا ہے، اب جو بندہ ان دونوں میں فرق کر دے گا وہ گویا کفر کرے گا، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی کو جہاد کا حکم تھا تو مجھے بھی وہی جہاد کا حکم ہے۔ اب ان کا استدلال یہ تھا، صحابہ کہہ لیں کہ کئی دنوں تک یہ اختلاف چلتا رہا، آخرکار حضرت عمر کہتے کہ ہمارا انشراح صدر ہوا، ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا ایک انسان کے ساتھ جنگ کرنا یا نہ کرنے کا، اور ان کو قتل کرنا یا نہ کرنے کا اختلاف تھا۔ یہ اختلاف ہوا لیکن کبھی کسی نے دوسرے کے ایسے میں تم تو بڑے مطلب بدزنی کا اظہار کیا، ان کے بارے میں کوئی فتویٰ لگایا، کسی نے ایسا نہیں کیا۔ دونوں ایک دوسرے کی بات کو عزت اور احترام سے سن رہے ہیں، پھر جس پر انشراح صدر ہوتا ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو ایسی عزت اور احترام ہمارے ہاں نہیں ہو سکتی، ہم تو بہت ہی چھوٹے مسائل پر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ یہ مسائل تو کہیں بڑے بڑے مسائل تھے جن میں ایک انسان کی ایک جان کا مسئلہ تھا کہ ایک کو قتل کیا جا رہا ہے یا ایک کو بچایا جا رہا ہے۔ تو یہ اختلافات ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر و عمر کے درمیان بڑی عزت اور احترام تھا، بڑی محبت تھی، بڑا سلوک تھا۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جب اختلاف یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہوگا، انصار اپنی طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، جبکہ مہاجرین اپنی طرف سے مطلب پہلے نہیں تھے، پہلے انصار ہی نے دعویٰ کیا۔ جب حضرت ابو بکر و عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ اور دیگر صحابہ کو پتہ چلا، وہ بھی وہاں پہنچے۔ حضرت عمر کہتے کہ میں کچھ باتیں کہنا چاہتا تھا، میں اٹھنے لگا تو مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر بٹھا دیا کہ عمر تم بیٹھو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال والے تھے، اب سب جانتے ہیں ان کی زندگی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا میرے دل میں اتنا احترام تھا
کہ اگر وہ مجھے کسی بات سے روک دیتے، میرے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ میں کام ان کے مخالف کروں۔ اب اگر انہوں نے مجھ کو روک دیا تو میں وہیں پر بیٹھ گیا ان کی عزت اور اکرام کی وجہ سے، کیونکہ ان سے بڑھ کر میری نظر میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جن کی بات کو کبھی ٹالا جا سکتا ہو۔ تو وہ بیٹھ گیا۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اب جہاں وہ باتیں کی وہ بھی ہمارے لیے باعث عبرت ہیں کہ دیکھیں اختلاف بڑا ہو رہا ہے اور وہاں پر تلواریں نکلنے کا خطرہ ہے، لیکن وہ کس قدر کہہ لیں اپنی طرف سے ناصحانہ انداز کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ اس اختلاف کو ختم کرتے ہیں۔ وہ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات تسلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے انصار کا بڑے حق کو تسلیم کیا، آپ نے تمہارے بارے میں یہ بھی کہا، آپ نے تمہارے بارے میں یہ بھی فرمایا، آپ نے اس موقع پر بھی تمہارے بارے میں یہ بات کی، آپ نے تمہاری یہاں فضیلت بتائی، تمہارے اس حق کو تسلیم کیا، آپ ہجرت کر کے تمہارے پاس ہے۔ پھر انہوں نے بہت ساری روایات ذکر کی اور وہ چیزیں بھی بیان کی جو بعض چیزوں کو انصار بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میں تمہارے کوئی خلاف نہیں ہوں، مجھے نہ خلافت کا کوئی شوق ہے، میں خلافت کا دعوے دار بن کر نہیں آیا، لیکن مجھے اس امت کا خیال ہے کہ میں تمہارے درمیان اختلاف نہیں چاہتا، میں تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا۔ مطلب ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی دفن بھی نہیں ہوئے اور یہاں مسلمانوں کا خون بہنا شروع ہو جائے، تو یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہوگی کہ جہاں ہمارا اتحاد چاہیے وہیں پر ہم افتراق کا شکار ہو جائیں۔ پھر ان کو فرمانے لگے کہ میں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ عرب کے لوگ قریش کے قبیلے کے علاوہ دنیا جہاں کا کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، جس کی بات کو مان لیں۔ اور یہ ابتدا سے ہی ایسا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی سو سال پہلے سے ایسا تھا کہ عرب کے لوگ اگرچہ آپس میں مفترق تھے، لڑتے جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ انتشار کا شکار تھے، لیکن قریش کے قبیلے کا احترام ان کے دلوں میں تھا۔ جب وہ مکہ میں حج کے لیے آتے تو قریش کی بات کو ٹالا نہیں کرتے تھے، ان کی عزت اور اکرام بہت کرتے تھے۔ اگر وہ کہتے تھے کہ تم نے اپنے لباس میں حج نہیں کرنا تو لوگ اپنا لباس اتار کر پھینک دیتے تھے، قریش کا لباس ہی لیتے تھے۔ اگر جو بات وہ کہتے تھے ان کی بات کو تسلیم کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ہاں عزت اتنی تھی کہ قریش کو ہمس کہتے تھے وہ، یعنی ایسے لوگ کہ جن کی دفاع اور عزت کی جاتی ہے۔ فرمانے لگے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ تھا، اب بھی ایسے ہی ہے کہ لوگ قریش کے علاوہ کسی اور قبیلے کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ اور میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بھی سنا ہے کہ الخلافت کہ الامراء من قریش، کہ آپ نے یہ پیشین گوئی سمجھیں یا خبر سمجھیں یا حکم سمجھیں، جس معنی میں بھی سمجھیں، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آئندہ قریش میں سے خلفاء ہوں گے، قریش میں سے امیر ہوں گے۔ اور آپ کی بھی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ قریش کے علاوہ کسی اور کی بات کو مانیں گے نہیں۔ آپ نے اس قدر کہہ لیں کہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ یہ باتیں کیں کہ کسی انسان کو حضرت ابوبکر کے ساتھ ان کے ساتھ اختلاف کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں میں خلافت کا دعوے دار نہیں ہوں، تمہارے پاس یہ عمر بھی بیٹھے ہیں، تمہارے پاس یہ ابو عبیدہ بھی بیٹھے، ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو تم بیعت کر لو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہمارے درمیان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں اور لوگ میری بیعت کر لیں؟ مطلب ان کی نظر میں ان کی عزت اور اکرام اتنا تھا، جبکہ دوسری طرف اختلافات بھی اتنے تھے۔ یہ اصل عبرت کی باتیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مقام مرتبے کا، عمر کا، ان کی عزت اکرام کا اتنا لحاظ کرتے تھے کہ سارے اختلافات کو پس پشت ڈال دیتے اور ان کی عزت کو ضرور ملحوظ رکھتے۔ کہتے میں نے اٹھ کر لوگوں کے آنے سے بات کرنے سے پہلے جا کر حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور میری دیکھا تھا کہ سارے لوگ بیعت کی طرف دوڑ پڑے، اور جہاں پر ایک فتنے کا خدشہ تھا وہ خدشہ ایک حکمت کے ساتھ حضرت ابوبکر نے ختم کر دیا۔ تو یہ دیکھیں بڑی عبرت کی چیز ہے نا ہمارے لیے بھی کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں صرف یہ نفرت نہیں پھیلائیں، اچھا ان میں یہ بھی غلطیاں، اس میں یہ بھی غلطیاں، اس کا یہ بھی خلاف، اس میں یہ بھی خلاف۔ وہ اختلافات کو بیان کرنے کی بجائے آپس کے اتفاقات کو بیان کرتے تھے، آپس کی محبت کو ملحوظ رکھتے تھے۔ یہی بات کافی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ کے نبی نے کئیوں کے بارے میں ان کی مغفرت کی دعا بھی کی، کسی کے بارے میں خوشخبری سنائی، کسی کو جنت کی بشارتیں سنائیں، اللہ نے ان کی مغفرت کے سرٹیفکیٹ دیے۔ تو ایسی چیزیں جب موجود تھیں تو آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود صحابہ کے بارے میں جو زبانیں دراز ہوتی ہیں تان و تشنیع کی، تو یہ انسان کو ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا اپنا وتیرہ اور طریقہ کیا تھا، اور آج ہم 3 میں نہ 13 میں ہم اٹھ کر زبانیں دراز کر رہے ہیں ان کے بارے میں جن کے پاؤں کی خاک کے بھی مطلب ہم برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے علماء ہوتے ہیں، کوئی 2-4 احادیث مل گئی، کوئی 2-4 کتابیں ہم نے پڑھ لیں تو ہم اپنے اساتذہ کے بارے میں تان و تشنیع کرنے لگتے ہیں کہ اچھا ان کو یہ نہیں پتا تھا، آج مجھے علم ہو گیا۔ بھئی اختلاف ضرور کر لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقف حق ہے، سچ ہے، اختلاف کریں، لیکن احترام کے دائرے میں تو کریں۔ کوئی تانا دینا کوئی ضروری ہوتا ہے کہ اچھا وہ فلانا ایسا، اس کو عزت کے ساتھ نہیں بلا سکتے؟ کئی دفعہ ایسا سنا
ہمارے گاؤں میں وہاں پر مسجد تھی، ایک بزرگ ہو گیا، 80 سال عمر ہو گئی، وہ ٹیچر بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، لیکن مطلب یہ بات بڑی بری تھی کہ اکثر میں نے ان کی زبان سے سنا معاذ اللہ نقل کفر نباشد کے کہ وہ اگر کچھ گستاخی کر رہے ہیں کہ ہماری زبان سے، وہ کہا ابو حنیفہ بڑا جاہل بندہ تھا۔ اب دیکھیں، ایک وہ امام ابو حنیفہ ہیں جن کے بارے میں ان کا اختلاف ہوں گے، ہمیں بھی ہوں گے، 100 ہوں گے، ان کی رائے کے ساتھ ہوگا، کسی چیز کے ساتھ ہوگا، لیکن ان کے بارے میں ان کے معاصرین کی گواہیاں کیا تھیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ، وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت امام اوزاعی، اور یہ ایسے لوگ تھے جو اپنے دور کے گویا سمجھ لے کہ پائے تھے علم کے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں، جو کہ خود اپنے دور کے بڑے عالم تھے مصر کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت امام مالک سے ملا، تو میں جب ان سے ملا تو حضرت امام مالک نا پسینے سے شرابور تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا ہوا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے کہ میرا ابھی نا امام ابو حنیفہ، کیونکہ یہ معاصر تھے نا آپس میں، 13 سال کا فرق تھا، امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، حضرت امام مالک 93 میں، کہنے لگے کہ ابھی میرا امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک نا کسی موضوع پر تکرار یا بحث ہوئی تھی، تو وہ اتنے فقیہ انسان ہے کہ مجھے انہوں نے پسینہ پسینہ کر دیا۔ آج میں مان گیا کہ اللہ نے ان کو کتنی فقاہت عطا کی۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جو اپنے دور کے، جن کو کہتے ہیں کہ مدینہ کا سب سے بڑا عالم، کہ ان سے بڑے کوئی عالم نہیں تھے، امام دار الہجرہ ان کو کہا جاتا تھا، ان کے الفاظ ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں۔ امام ابو حنیفہ سے امام اوزاعی کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں، لیث بن سعد میں ان سے ملا تو وہ بھی کہہ رہے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آج کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ وہ کہنے لگے کہ آج میں امام مالک کو مان گیا کہ ان کا قرآن و سنت پر، نصوص پر ان کو عبور کتنا حاصل ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کی اس طرح عزت اور اکرام کر رہے ہیں، اور آج کے دور میں کوئی بندہ اٹھے جو دین کے الف بے سے واقف نہ اور کہے کہ ابو حنیفہ جاہل تھا معاذ اللہ، یعنی یہ کہاں کی عزت اور احترام ہے کہ ہم تو ان کے معاملے میں ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ دین کے ابجد کیا ہے، تو ہم ان کے بارے میں ایسی جاہلانہ بات کہیں کہ کسی کو جاہل ہی قرار دے دے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے اختلافات ہیں امام ابو حنیفہ کے ساتھ حدیث کے معاملات میں، سنت کے معاملات میں، ان کی یہ غلطیاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی غلطیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے طور پر صحیح سمجھ رہے ہیں، میں غلطی سمجھ رہا ہوں، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ دین کی فقاہت ان پر ختم ہے۔ یہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں جو امام المحدثین تھے اپنے وقت میں۔ امام اوزاعی کی ابھی بات آپ کو سنائی کہ رفع دین کے مسئلے پر بات ہوئی، جب امام ابو حنیفہ نے اپنی دلیل دی، کہتے میں احتراماً خاموش ہو گیا، حالانکہ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس دلائل اور نہیں تھے، بہت ساری احادیث آپ بھی جانتے ہیں، کتنی روایات رفع دین کی، لیکن کہتے ہیں کہ میں احتراماً خاموش ہو گیا کہ ان کے پاس اگر دلیل تھی تو مجھے خام کا تکرار کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی طور پر دیگر علماء، امام شافعی رحمہ اللہ کے ان کے بارے میں اقوال ہیں، دیگر لوگوں کے اقوال ہیں، تو یہ غیر مناسب بات ہوتی ہے کہ جو انسان دیندار بھی ہے، متقی ہے، مسلمانوں کے بڑے فقہاء میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا بھی مقصد دین ہی کی تعبیر کرنا ہے، دین کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کی نصوص سے استدلال کرنا اور استنباط کرنا، اور فقہ کو آگے لوگوں تک پہنچانا، اور بہت ساری چیزیں، تو ہم ان کے بارے میں بددیانتی کا مظاہرہ کریں جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہمیں ان کے منہج کا نہیں پتا، ہمیں ان کی نیت کا نہیں پتا، بعد میں 2-4 اقوال سنا کر کسی مسئلے میں ان کا حدیث یا فلان چیز سے اختلاف دے کر کہیں کہ وہ جاہل تھا، فلانا تھا، تو یہ قطعی غیر مناسب بات ہے۔ یہ ایک اسلام والے بندے کے لائق نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے بارے میں ایسی بات زبانی کرتا پھر، مطلب وہ تو دیکھیں اس دور کی بات ہے، آج کے دور میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالی، ان کا آپ لوگوں نے پڑھا سنا ہوگا کہ جو شیخ صفدر صاحب تھے، وہ صفدر خان صاحب، جو کہ زاہد الراشدی جو ہیں بڑے عالم ہیں، عالم دیوبند کے، ان کے والد تھے، ان کے ساتھ ان کا نا رفع دین کے موضوع پر، فاتحہ ختم الامام کے موضوع پر بڑا اختلاف ہوا، آپس میں کئی رسائل میں مباحث لکھی، کتابیں تک آپس میں لکھی ہیں، اور وہاں پر مطلب سخت الفاظ بھی ایک دوسرے کے جس طرح مناظرہ میں ہو جاتا ہے استعمال کیے۔ جب یہ فوت ہو گئے نا، تو ان کے فوت ہونے پر شیخ ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں انہوں نے بعد میں نا خط لکھا ان کے پوتے کو، ان کے پوتے وہ زاہد الراشدی، ان کے بیٹے ہیں عمار خان راشد، عمار خان ناصر، ان کو ایک خط لکھا، خط میں کہا کہ ان کے ساتھ ایک تو تعزیت کی کہ تمہارے دادا جان کی وفات پر مجھے بڑا افسوس ہوا، ہمارے ایسے بڑے عالم کا دنیا سے جانا یہ ایک مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ یہ ان کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ ان کی مناظرہ بازی اور کتاب در کتاب لکھی گئی، 10 سال تک ان کے مخالفت چلتی رہی۔ کہتے کہ بڑے عالم تھے، مسلمانوں کے لیے محرومی کا باعث ہے، کہتے کہ میں لازماً ان کے جنازے میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن اتفاق سے اس روز مجھے اس حال کی دست کی شکایت تھی، میں سفر نہیں کر سکتا
سکتا تھا، ورنہ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا کہ میں بھی ان کے جنازے میں شریک ہوتا، اور بھی محبت آمیز کلمات کہے آپس کی، جو کچھ کہا کہ ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ پر تھا لیکن میں ان کے علم کا معترف تھا۔ یہ ہمارے آج کے دور کے علماء کی بھی آپس میں عقیدت، مروت اور محبت کی باتیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، تو ہمیں یعنی اسلاف سے تو یہ سب کچھ ملتا ہے، تو ہماری پتہ نہیں کہاں سے تربیت ہوئی ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف تک نہیں کرنا آتا، ادب کے دائرے سے ہی باہر نکل جاتے ہیں، عقیدت اور احترام کو بھول جاتے ہیں اور اہل علم پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اختلاف کریں لیکن آداب میں کریں، یعنی آپ یہ نہیں آپ کہہ سکتے بھی فلاں کی بات مجھے ہی اپنے علم کے مطابق محسوس ہوتا ہے کہ یہ فلاں نص کے خلاف ہے، فلاں کے خلاف ہے، ان کی نیت جو بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ بندہ تو اتنا جاہل ہے اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ نص بھی ہے، یعنی باتیں ایک جیسی ہیں، یہاں بھی آپ اختلاف کر رہے ہیں وہاں بھی اختلاف کر رہے ہیں، لیکن الفاظ ایسے ہیں کہ ایک زہر میں بھجے محسوس ہوتے ہیں اور دوسری طرف محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو یہ احترام اور یہ محبتیں جو ہمارے اسلاف میں تھیں ان کو آج کے دور میں ہمیں رائج کرنا چاہیے۔ مولانا احمد علی لاہوری عالم دیوبند کے بڑے عالم تھے، مفسر قرآن تھے، اسی مولانا داؤد غزنوی تھے، ہمارے سلفی علماء میں بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اختلافات آپ جانتے ہیں ان کے درمیان بڑے ہیں، اختلافات موجود تھے، اس کے باوجود ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بھی تھا۔ کہتے ایک موقع پر مولانا احمد علی لاہوری نے اپنے کسی عزیز قریبی کی بیٹی کی شادی کرنی تھی، تو ان سے کہا کہ وہ داؤد غزنوی رحمہ اللہ کے بیٹے کے ساتھ کر دو۔ اب وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ایسا ان کے موقف یہ ان کی باتیں وہ فلاں، تو آپ مجھے کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے بیٹے کے ساتھ کر دوں؟ کہتے ہیں کہ اختلاف اپنی جگہ پر، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گھرانے سے اچھا دیندار اور تربیت یافتہ کوئی گھرانہ میری نظر میں نہیں ہے۔ مطلب کتنی عزت اور احترام ہے کہ مسلک کا اختلاف اتنا بڑا، اور پھر بھی اپنے عزیز کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی داؤد غزنوی رحمہ اللہ کے گھر میں ان کے بیٹے سے کرو۔ یہ بات خود ہمیں ارشاد اللہ قصری رحمہ اللہ حافظہ اللہ انہوں نے سنائی تھی، کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے اپنے استاد سے سنی ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ تو بہرحال ہمیں عبرت کی باتیں یہ ہے کہ اختلاف دیکھیں کتنا ہی بڑا کیوں نہیں ہوتا، عزت اور احترام اپنی جگہ پر موجود ہے۔ وہ جو ہم ہر اختلاف کو کفر اور اسلام بنا لیتے ہیں، ہر اختلاف کو حق اور باطل بنا لیتے ہیں، آپ اپنی بات پر بے شک قائم رہیں لیکن عزت اور احترام کرنا نہ بھولیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی ایک منہج تھا، یہ بعد والے اسلاف کا بھی منہج تھا، ہمارے دیگر علماء سب کا یہی منہج ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف ہمیں اصلاً توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اختلافات وہ ہماری زندگی میں موجود رہنے ہیں، رہے تھے شروع سے، آج بھی ہیں، اور یہ اس کے بہت سارے اور بھی واقعات موجود ہیں۔ صحابہ کرام میں ایسی چیزیں ہوتی تھیں اور اختلافات ہوتے تھے، اللہ کے نبی کس اچھے طریقے سے ان کو مطلب ان کو کہہ لیں کہ حل بھی کروا دیتے، اور اصل چیزیں یہ ہے کہ اس میں سیکھیں یہ کہ کس چیز کو کیسے کس موقع پر ترجیح دینی ہے، یہ بات اصل اور ہو سکتی ہے۔ مثلا دیکھیں صحیح بخاری میں دیگر کتابوں میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، غزوہ بنو قریظہ کی بات ہے، جب غزوہ خندق ختم ہوئی تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ابھی اپنے ہتھیار نہ اتاریں، ابھی تو یہودیوں کے قبیلے سے نپٹنا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی تھی بنو قریظہ میں۔ آپ نے فرمایا کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی بندہ عصر کی نماز کو نہ پڑھے مگر بنو قریظہ قبیلے میں جا کر۔ اب صحابہ کرام چل پڑے، ہوا یہ کہ اتفاق سے وہیں درمیان میں چلتے ہوئے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہی یہ ہے کہ ہم نے نماز، ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے وقت گزر جائے گا، ہو سکتا ہے زیادہ لیٹ ہو جائے تو یہیں پڑھ لیں۔ دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی نہیں یہاں بنو قریظہ قبیلے میں جا کر پڑھنی ہے۔ اب پھر وہی اختلاف جو پہلے بات ہوئی، ایک ظاہر حکم کو لے رہا ہے، ایک شریعت کی روح کو لے رہا ہے۔ ایک کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے تو بس حکم ہے، جیسا بھی ہے نماز گزرتی ہے گزر جائے۔ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا، آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم رستے میں رکیں نہ، ہم جلدی سے وہاں پہنچے، یہ تو مقصد نہیں تھا کہ نمازیں بھی گزرتی ہیں تو گزر جائیں۔ نماز کا حکم تو اللہ کی طرف سے الگ سے موجود ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز تو اپنے وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ اب اختلاف ہوا تو انہوں نے رستے میں نماز پڑھ لی، دوسرے گروہ نے نہیں پڑھی، وہ وہاں پر چلے گئے، وہاں پر جا کر پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ہوئی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی سچا جھوٹا نہیں کہا، مطلب دونوں کے عمل کو درست کہا۔ کیوں کہا؟ کہ دونوں کا اجتہاد تھا، دونوں ہی اچھی نیت کے ساتھ کر رہے تھے، ورنہ ظاہر میں تو یہ تھا، ظاہری طور پر یہ تھا کہ اللہ کے نبی ان کی سرزنش کرتے یا سزا دیتے یا کچھ کہتے، بھئی تم نے میرا حکم نہیں مانا، تم نے اپنی عقل کو گھوڑے دوڑا لیے کہ تم نے سمجھ
نے رستے میں نماز پڑھ لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اجتہاد کو درست سمجھا کہ تم نے بھی اللہ کی کتاب کی ایک آیت کے مطابق اجتہاد کیا, تم بھی ٹھیک ہو, تم نے میرے حکم کے ظاہر کو مان لیا, تم بھی ٹھیک ہو. اصل اس پر بہت سارے مباحث ہیں, علامہ الموقعین میں بھی ہیں کہ اچھا پھر بھی ان میں سے افضل کون تھا. تو اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بھئی ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے کم تر نہیں تھا, دونوں ہی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہی عمل کر رہے تھے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے چھوٹا بڑا بناتے پھریں, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں کہا, آپ نے دونوں کہہ دیا کہ ٹھیک ہو تو ہماری نظر میں بھی ٹھیک ہے. یہاں سے ایک منہج یہ ملتا ہے جو اصل میں حضرت ابوبکر و عمر والا بھی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اللہ کے نبی کی ظاہر جو بات ہے اسی پر عمل کرتے, جو آپ نے کہہ دیا اسی پر عمل کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر شریعت کی روح تک پہنچتے تھے, مقصد تلاش کرتے تھے کہ آپ کی بات کا اصل پس پردہ مقصد کیا ہے, آپ نے یہ حکم کیوں دیا ہے, اور اس حکم کو تلاش کر کے اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے. ان کی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں, اور دیگر صحابہ کے ساتھ بھی ایسا بہت کچھ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی جو پہلے بات کی کہ انہوں نے جو یہ کہا تھا نا کہ مال غنیمت صحابہ میں ہی تقسیم ہونا چاہیے, ان کے پس پردہ اسلام ہی کی ایک حکمت تھی. وہ کہنے لگے کہ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا مال کے بارے میں کہ مال فلاں فلاں میں ایسے ایسے تقسیم کر دو, جہاں مال فے اور کی تقسیم کا مسئلہ چل رہا ہے, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, یہ آپ نے حکمت بیان کی کہ اللہ کیوں مال کو ایسے تقسیم کرانا چاہتا ہے تاکہ وہ جو صرف غنی لوگ ہیں نا, امیر لوگ ہیں, انہی کے ہاتھوں میں نہ رہ جائے, ہر بندے تاکہ یہ پہنچے, تاکہ چند ایک لوگ جاگیردار نہ بن جائیں اور باقیوں کو, جس طرح ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ کچھ جاگیردار موجود ہیں اور باقی پس رہے ہیں اور ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے اگر یہ مال غنیمت عراق کی سرزمین ہے نا, یہ ساری مجاہدین میں تقسیم کر دی تو یہ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ امیر سے امیر ہو جائیں گے, اور جو بیچارے غریب رہیں گے وہ غریب طبقہ رہے گا, چند سال 2-4 نسلیں گزریں گی, آنے والے دن پر جبر کریں گے, وہ جاگیردار بن کر بیٹھے گے, ان کو مزارے بنا لیں گے, ان کی بات تک کو نہیں مانیں گے, اپنے غلام بنا لیں گے. تو کہتے ہیں یہ اللہ کی کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم کے خلاف ہے. انہوں نے قرآن سے استدلال کر کے ظاہری طور پر یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی دور کی تقسیم بدل دی ہے, حالانکہ تقسیم نہیں بدلی, انہوں نے شریعت کی روح پر عمل کیا, اور وہ بھی قرآن ہی کی آیت کا مدعا تھا. اس کے مطابق انہوں نے یہ حکم دے دیا کہ آئندہ سے فوج تنخواہ دار رہے گی اور مال غنیمت بیت المال کا حصہ بنے گا. اور ساری امت میں آج تک, بلکہ امت کو چھوڑیں دنیا جہاں کے ہر ملک میں حضرت عمر کس طریقے پر عمل ہو رہا ہے. آج بھی فوج تنخواہ دار ہوتی ہے, جو بھی ملک کچھ فتح کرتا ہے مال ملتا ہے, وہ ان کے بیت المال میں یعنی قومی خزانے میں جاتا ہے. تو یہ حضرت عمر کی اس دور کی حکمت اور بصیرت دیکھیں کہ وہ بہت یعنی اگلے دور کے بارے میں سوچا کرتے تھے, ظاہری طور پر نہیں ہے. اور یہی اصل حکمت ہمارے اندر جو عالم ہونا چاہتا ہے نا, ایک عالم کو فقط نصوص یاد نہیں ہونی چاہیے, یہ بات یاد رکھنے کی ہے. صرف باتیں کتابیں یاد کر لینا, قرآن حفظ کر کے کیا بندہ عالم ہو جاتا ہے؟ کہ آپ نے قرآن یاد کر لیا آپ سمجھے سارا قرآن آ گیا. حدیث کی آپ 10 کتابیں کیوں نہ یاد کر لیں, فقط حفظ کرنا علم نہیں ہے, دینداری نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, کہ میرے بندے عباد الرحمن تو وہ ہیں کہ جب ان کو میری آیات پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے بن کر ان پر نہیں گرتے. مطلب کیا ہے کہ بس یہ نہیں اچھا قرآن پڑھا گیا سن لیا ہوگی, حدیث پڑھی کی بات ہوگی, اندھے بہروں کی طرح کہ جو بھی ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے سن لیا, ثواب ہی کافی ہے. قرآن 10 پڑھ لیا جی روزوں میں, اتنی حدیث کی کتابیں یاد کر لی, اندھے بہروں. مطلب ثواب اپنی جگہ پر ہے, یہ نہیں کہ اس کا ثواب نہیں ہے, ثواب موجود ہے, لیکن اصل جو دین کا کام ہے وہ اندھے بہروں کی طرف صرف سننا ہی نہیں ہے یا دیکھنا نہیں ہے, اس کے اندر حکمت اور بصیرت حاصل کرنی ہے. افلا یتدبرون القرآن, اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ کیا تم قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم پڑھتے نہیں ہو, غور و فکر کی دعوت یہ کہ سوچ سمجھ کر اس کو سیکھو. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, اللہ نے یہاں بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے اندر سے ایسا گروہ کیوں نہیں نکلتا جو اللہ کے دین میں فقاہت حاصل کریں, سمجھ بوجھ حاصل کریں. یحفظوا دینہم نہیں کہا کہ صرف یاد کر لیں, اللہ تعالیٰ فقاہت کہہ رہے ہیں. اور بہت ساری اس مفہوم کی آیات ہے, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس بندے سے بھلائی چاہتا ہے اللہ اس کو دین کی فقاہت عطا کرتا ہے, سمجھ بوجھ. یہ وہ سمجھ بوجھ دین کا تقاضا جو ایک عالم میں ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بصیرت اور دانش تھی, سارے صحابہ ایسے ہی تھے
تھے، لیکن کسی کو اللہ نے دوسروں سے بڑا بنایا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ عقل و دانش زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے نا، صحیح روایت ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، وہ بلا وجہ نہیں تھا، اس کے پیچھے وہ یہی عقل، حکمت اور دانش تھی کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا الہام نبیوں جیسا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اب نبی ہونا ہی نہیں ہے تو نبی نہیں ہوں گے یہ، لیکن ان کی عقل کو یہ آپ کی طرف سے خراج تحسین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ اتنی عطا کی ہے جو گویا نبوت والی ہے۔ تو یہ عقل و دانش، وہ دین کی روح کو سمجھنا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کی گہرائی تک جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس، سارے صحابہ کرام اسی طرح سوچا کرتے تھے، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو رجوع کر لیتے۔ یہ نہیں تھا کہ جو میں نے کہہ دیا بس اسی پر عمل کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر میں ایک مسئلہ میں اختلاف ہوا کہ ایک عورت کے بارے میں حضرت عمر نے شک کا اظہار کیا۔ اس کا خامد کہیں جنگ پر تھا، وہ اکیلی تھی، اس کے گھر میں کہیں اور بھی مردوں کا آنا جانا تھا، کسی نے ان پر تہمت لگائی۔ حضرت عمر نے اپنے پاس بلایا، وہ عورت بیچاری حاملہ عورت تھی، وہ حضرت عمر کے پاس جانے کے خوف سے رستے میں آ رہی تھی کہ ان کو وضع حمل ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا۔ اب شدت خوف کی وجہ سے وہ بچہ بھی مثلا اس حال میں تھا کہ بچہ بھی فوت ہو گیا۔ حضرت عمر کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو لوگوں سے پوچھا گیا، حضرت عمر کہنے لگے بھائی اس بارے میں بتاؤ، اپنی رائے دو، اس بچے کے بارے میں اب کیا فیصلہ، عورت کے بارے میں کیا ہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں مطلب جو بچہ فوت ہو گیا اب وہ کس کے ذمے ہے؟ صحابہ اکرام رائے دے رہے ہیں جی حضرت عمر سے کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو عورت کی اپنی حالت ایسی تھی، ہو گیا، آپ تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جب سب نے رائے دے لی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے۔ حضرت عمر پوچھنے لگے حضرت علی سے آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اجازت ہو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بچے کی دیت آپ کے ذمے ہے۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ فرمانے لگے کہ اس عورت کا یہ جو معاملہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے حکم کی وجہ سے ہوا، کہ آپ نے اس کو بلایا، اس پر دہشت طاری ہوئی، اسی دہشت میں وضع حمل ہوا، بچہ اسی حالت میں فوت ہو گیا، تو اس کے ذمہ دار آپ بنے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا تم کون ہو؟ تو اتنے لوگ یہ کہہ رہے تم اکیلے یہ بات کر رہے ہو، میں خلیفہ ہوں، تم میرے خلاف جا رہے ہو، فلاں کر رہے ہو۔ انہوں نے ان کی بات کو تسلیم کیا، فوراً حکم دیا کہ اس کے جو ورثاء ہیں ان میں یا اس میں جو بھی یہ دیت اتنی تقسیم کر دی جائے۔ یعنی دیکھیں کہ اپنی غلطی کو خلیفۃ المسلمین، غلطی کہہ لیں جو بھی اپنے موقف سے رجوع کر رہے ہیں، بلکہ ایک موقع پر معروف آپ نے سنا ہے، حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ حق مہر میں اتنا زیادہ مبالغہ کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ حق مہر مقرر کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے نا کچھ پابندی لگا دی کہ لوگ زیادہ حق مہر مقرر نہ کریں۔ اب اگلے جمعے کی بات ہوئی، آپ ممبر پر ہیں تو وہاں پر نا کہہ لیں یہ عورت حضرت فاطمہ بنت قیس تھیں، انہوں نے پوچھا حضرت عمر سے، کہنے لگی کہ آپ نے یہ ایک تحدید کیسے کر دی؟ اللہ رب العزت نے قنطارن کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک خزانہ، کتنا بڑا خزانہ بھی حق مہر میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، تو آپ کو یہ کیسے جرت ہوئی کہ اللہ نے جس چیز کو آزاد رکھا آپ اس کی تحدید کر دیں، آپ اس میں کمی کر کے کہیں کہ اس سے زیادہ نہ دو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے برسر ممبر کہا اخطا عمر واصابت امرا، کہ عمر سے غلطی ہوگی اور اس عورت نے درست کہا ہے۔ یعنی وہ خلیفۃ المسلمین ہو کر لوگوں کے سامنے اپنی بات سے رجوع کر رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور آج ہم کوئی بات کریں تو ہم اپنی بات پر ایسے ڈٹ جائیں، اگر پتہ بھی چل جائے کہ غلط ہے تو یہ بھی اختلاف، ادب الاختلاف کے منافی بات ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ انہوں نے اپنی باتوں سے، بڑے بڑے صحابہ ہونے کے باوجود بات سے رجوع کر لیتے، اپنی بات کو اگر پتہ چلتا درست ہے اس کو چھوڑ دیتے، یا کم از کم نہیں بھی چھوڑتے دوسرے کی عزت اور احترام کو لازماً ملحوظ رکھتے، کسی پر خام خواہ کی فتویٰ بازی نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت اور اکرام کیا کرتے تھے، اگر کوئی دوسرے کے بارے میں کچھ کہتا اس کا بھی دفاع کرتے۔ یہ اختلافات بھی ہیں وراثت کے معاملے میں۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابو بکر و عمر دونوں کے پاس آئے تھے کہ ہمارا وراثت میں یہ اتنا حق بنتا ہے فلاں فلاں، تو حضرت ابو بکر یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب وہی دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں وہی جواب دیا کہ ہم نے اللہ کے نبی سے سنا کہ جو انبیاء ہیں، انبیاء ہوتے ہیں نا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہماری وراثت آگے تقسیم نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ کر جائے وہ صدقہ ہے، امت کے لیے بیت المال کا حصہ ہے۔ اب اس میں اگرچہ اختلاف تھا ہی نا، کہ اسی وجہ سے حضرت عباس اور حضرت علی حضرت ابو بکر کی بات سنی، اس کے باوجود دوبارہ دعویٰ لے کر حضرت عمر کے پاس بھی آ گئے، اختلاف تھا گویا ان کا، لیکن یہ اس اختلاف کے باوجود یہ محبتیں اپنی جگہ سے ختم نہیں ہو گئیں کہ اچھا ہمیں وراثت میں ہم یہ سمجھ رہے تھے انہوں نے حصہ نہیں دیا تو یہ ہے تو وہ ہے، ان کی عزت اور اکرام باقی رہا۔ حضرت عمر کی وفات ہوتی ہے
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں ان کی چارپائی کے پاس کھڑا تھا، تو حضرت میں نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کئی تعریفی کلمات کہے، اور کہنے لگے کہ میں آج یا اب یہ اس حال میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اب مجھے کوئی بندہ نہیں ملتا کہ جس کو دیکھ کر میں کہوں کہ میں اپنا عمل اس جیسا بنا لوں۔ مطلب عزت اور اکرام دیکھیں، اختلاف بھی دیکھیں اور ان کا مقام اور مرتبہ بھی دیکھیں۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں کوئی غلط بات کہی، حضرت علی کے دور خلافت کی بات ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ کنز العمال کی روایت ہے، اس کی بھی سند صحیح ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، تو ان سے کہنے لگے کیا تم مسلمانوں کے دو جو باپ تھے، یعنی کتنا بڑا لفظ کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر و عمر کو تمام مسلمانوں کا باپ قرار دے رہے ہیں، صاحبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھی تھے، اور ان کی تعریف میں 4-5 کلمات کہے، کیا ان کے بارے میں تم بد زبانی کر رہے ہو، جن کے بارے میں میں نے اکثر اللہ کے نبی کی زبان سے یہی سنا کہ میں گیا اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، میں یہاں گیا میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، میں گھر سے نکلا میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، کہ جو ہر وقت جن کی بات اللہ کے نبی کی بات ہوتی، جن کا آنا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، ان کے بارے میں تم بد زبانی کر رہے ہو۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں اختلافات ہی تھے تو ایک دوسرے کے بارے میں نفرتیں تھیں، وہ تو پھر خوش ہوتے کہ اچھا ان کے بارے میں باتیں ہو رہی، اچھی بات ہے، ان کی عقیدتیں اور محبتیں ہر وقت میں موجود تھیں، اختلافات کے باوجود بھی تھیں۔ تو ہمیں بھی یہ ایک عبرت لینی چاہیے نا کہ ہمارے دور میں ایسے بہت سارے واقعات ہوتے کہ ایک بڑے عالم سے کوئی مثلاً غلطی ہو گئی یا کوئی ایسی بات کہہ دی جو ظاہری طور پر کبھی شریعت کے خلاف تھی، یا کوئی اس میں ایسے ویسی بات تھی، تو ہم اس کو اچھالنا شروع کر دیں۔ آج کل سوشل میڈیا ایسا ہے، ایک گند کا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ ہر قسم کی گندگی برائی اس کو تو اچھالا جاتا ہے، لیکن کسی کی اچھائی کے بارے میں بات کوئی نہیں کرتا کہ فلاں میں اتنی خوبیاں، اس نے یہ کام کیا، فلاں کام کیا، بس ایک غلطی ملے تو اس کو لا کر اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے اسوے کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام آپس کی اگر کوئی آپس کی غلط فہمیاں ہوتی ان کو چھپاتے، لیکن ایک دوسرے کی محبت کے، تعریف کے، فضائل کے معاملات ہوتے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان کتنا اختلاف تھا۔ جنگ کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے درمیان، یہ بھی جنگ جمل میں تھا، حضرت طلحہ و زبیر حضرت علی کے درمیان بھی تھا، لیکن محبتیں کتنی تھیں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ایک بندے نے ایک بد زبانی کی غلط بات کہی تو حضرت علی نے اس کو ڈانٹا، اس کو کہنے لگے، حضرت عمار بن یاسر کی بات، حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے طرف تھے جبکہ حضرت عائشہ دوسری طرف تھیں، تو حضرت عمار بن یاسر ان سے کہنے لگے کہ تم ام المؤمنین کے بارے میں بد زبانی کر رہے ہو، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات اتاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عزت ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا اختلاف تھا اپنی جگہ پر تھا، اس میں بھی اللہ نے ہمیں آزمایا تھا کہ ہم اصل قرآن و سنت کا ساتھ دیتے ہیں یا کسی بندے کا ساتھ دیتے ہیں، وہ آزمائش اپنی جگہ پر تھی، لیکن میں تم کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ تم اللہ کے نبی کی حرمت کے بارے میں کوئی ایسی بات کرو۔ یہ دیکھیں اتنے بڑے اختلافات ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت طلحہ کے بیٹے عبداللہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عزت اور اکرام کیا اور کہنے لگے کہ تمہارے والد کے ساتھ وہ وقتی اختلاف تھا، لیکن میرے دل میں اللہ جانتا ہے کہ کتنی محبت موجود ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، ساتھی تھے، عشرہ مبشرہ میں تھے، تو میں نے اس موقع پر یہ کرتے دیکھا، اللہ کے نبی کی زبان سے ان کے بارے میں یہ سنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کی، ان کو انعام و اکرام بھی دیا، محبت کے ساتھ رخصت کیا۔ تو یہ واقعات کیا اس لیے شو کیس میں رکھنے کے لیے، یہ ہماری عبرت کے لیے ہے کہ اختلافات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، ادب یہ سیکھیں کہ انسانوں کی عزتوں پر حملہ نہ کریں، ان کے جو دلی طور پر جو کچھ باتیں ہیں ان کو نہ اچھالتے پھریں، سوء ظن نہ رکھیں کسی کے بارے میں، ہمیشہ حسن ظن کے ساتھ ہی پیش آئیں کہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں اس میں خیر کا پہلو کیا تھا، اس میں ہمارے لیے عبرت کی باتیں کیا ہیں، ان کی عزت اور اکرام کو اپنے طور پر رکھیں۔ اور اصل جو پہلے بات کی نا کہ دین کی اصل کو سمجھیں، اختلاف جو ہو جاتا ہے وہاں پر اختلاف میں یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ اقرب الی سنہ کیا ہے، شریعت کے قریب ترین بات کیا ہے، جو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ میرے بعض اختلاف دیکھو گے تو میری سنت کو اپنا لینا، خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اصل بات تو یہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک جنگ کے موقع پر ایسے گئے تو شدید سردی تھی، تو شدید سردی میں کیا ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے سمجھا کہ میری تو اب جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے، تو انہوں نے غسل کرنے کے بجائے تیمم کیا، اور وہ امیر لشکر بھی تھے، اسی طرح جماعت کروا دی، لوگوں نے اعتراض بھی کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان ہوا، تو آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کیسے ہی ہوا ہے، تم نے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے بغیر وضو کے اور بلا وجہ غسل کیے، بغیر تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ تو حضرت عمر بن عاص کہنے لگے
یا رسول اللہ وہ سردی کا موسم تھا، اتنی شدید سردی تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکا، اگر میں غسل کرتا تو منجمد ہو جاتا، مجھے اپنی بیماری کا خدشہ، جان کا خدشہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر ہنسے، آپ نے کچھ نہیں کہا، گویا ان کے اس عمل کو قبول کر لیا۔ اب ایک طرف دوسرا اختلاف تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ وضو نہیں کیا، اب ان کے ذہن میں بات یہ تھی کہ بھئی میرا ان کا عذر یہ تھا کہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، ان کنتم مرضی او علی سفر، اور آگے بھی تذکرہ آ رہا ہے یا تم مریض ہو یا تم سفر پر ہو یا تم میں سے کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پھر تم کیا کرو، فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کر لو۔ ان کا استدلال اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ایک آیت سے تھا، تو گویا اختلاف ہو جاتا۔ دیکھیں کہ زیادہ قریب ترین شریعت کے کون ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ایک اور ملا کہ ایک صحابی جنگ کے موقع پر سر پر زخم آ گیا یا کسی جسم کے حصے پر زخم آیا، تو اس نے لوگوں سے پوچھا غسل بھی واجب ہوگا کسی طرح، کہ اب میں کیا کروں، اگر غسل کرتا ہوں زخم خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اب چند ایسے لوگ تھے کہ جن کو شریعت کی اصل معرفت نہیں تھی، بس ظاہری چیزوں کو جانتے تھے۔ یہ جو بات ہے اصل آپ کے سامنے گوش گزار کرنا مقصد ہے کہ فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ فتویٰ کے لیے تو علم کا ایک سمندر ہونا چاہیے انسان کے پاس، یعنی دین کا اتنا فہم انسان حاصل کرے کہ اس کے سامنے ساری نصوص آ جائے، پھر وہ کسی بات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار، خاص طور پر ایسے معاملات میں جو کفر و اسلام کے بارے میں ہو یا کسی انسان کی جان کے بارے میں ہو۔ اب اس نے پوچھا تو لوگ جو تھے ایسے کہنے لگے، نہیں بھئی تم یہ مسا نہیں کر سکتے زخم پر، غسل ہی کرنا پڑے گا، اللہ کا حکم غسل کرنے کا ہی ہے۔ اس بندے نے ان کی بات مانی، غسل کیا، زخم خراب ہوا، بیچارے شہید ہو گئے، فوت ہو گئے اسی میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس فیکم رجل رشید، اور اللہ کے بندو تم میں کوئی عقل مند بندہ نہیں تھا کہ جو اس کو بتاتا کہ بھئی تم اتنے حصے پر مسح کر لو، باقی جسم پر پانی بہا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا، شفاء العی السؤال، خدا کے بندو جو بندہ عاجز ہو، جس کو دین کا نہیں پتا، فہم نہیں رکھتا، اس کی شفا یہ کہ وہ کسی اور سے سوال کر لے۔ تم نے بغیر تحقیق یہ کسی سے پوچھے ڈائریکٹ فتویٰ ٹھوک دیا کہ تمہیں غسل ہی کرنا ہے، غسل ہی، ورنہ یہ ہے تو ورنہ وہ ہے۔ تم نے اس بلکہ ایک روایت کے الفاظ آتے ہیں کہ اس کے قاتل تم ہو، ایک روایت میں یہ لفظ آ رہے ہیں کہ اس کو قتل تم نے کیا ہے، کہ تمہارے غلط فتوے سے ایسا ہوا۔ اب دیکھیں کتنی یہ اصل ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ اختلاف بھی کریں، فتویٰ بھی دیں، سب کچھ کریں، لیکن پہلے یہ ملحوظ رکھیں کہ میرے پاس اس کا علم کتنا ہے۔ دین کی مکمل معرفت ہونا ضروری ہے، جب معرفت پا لیں پھر آپ فتویٰ بھی دیں، سب کچھ کریں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ رحمہ اللہ عنہ جیسے اور بڑے بڑے ہمارے جو فقہا تھے، وہ تو علم ہونے کے باوجود بھی بعض مسائل میں ڈر کر کہتے تھے کہ مجھ سے نہیں، فلاں سے پوچھ لو۔ سفیان بن عیینہ کے پاس جاتے وہ کہتے نہیں، امام شافعی سے پوچھ لو، وہ کہتے بھی فلاں سے پوچھ لو۔ تو یہ ایک طرح سے، ایک تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بڑے جو علماء ہیں ان کی عزت اور اکرام بھی ہوتی ہے کہ آپ ان کی طرف مسئلہ ریفر کر دیں۔ دوسری یہ کہ اگر آپ کو کسی مسئلے میں شک شبہ ہے تو ایسے اٹکل پچو نہ لگائیں، آپ اس بارے میں اپنی طرف سے صحیح بات کا اظہار کریں، لا علمی کا اظہار کریں، یا کسی اور کی طرف معاملہ پھیر دیں، یا اپنی کم از کم غلط فتویٰ نہ دیں، یا آپ کو کوئی فتویٰ ایسا علم بھی ہوتا ہے کہ فلاں یہ عمل کر رہا ہے تو آپ اس پر پھر فتویٰ بازی نہ کریں کہ اچھا وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اپنے پاس جب تک علم کی معرفت مکمل نہیں ہوتی تب تک آپ کسی کے بارے میں فتویٰ دینے کے بھی مجاز نہیں، کسی پر غلط حکم لگانے کے بھی مجاز نہیں ہوتے۔ تو یہ سارے وہ آداب ہیں، ساری وہ چیزیں ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اختلاف کرتے ہوئے عزت و احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور بڑوں کی عزت اور اکرام بھی کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو شریعت کے قریب ترین رکھیں۔ اختلافات میں بھی اقرب الی السنہ کو تلاش کریں، اللہ کے دین کے قریب ترین معاملے کو تلاش کریں، دین کا صحیح ترین فہم حاصل کریں، شریعت کی روح تک پہنچیں، اور اس کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں۔ یہ ہمارے لیے اصل کرنے کے کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جہالتوں سے محفوظ فرمائے، خام خواہ کے فتووں سے محفوظ فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی یہ نا کچھ سوالات مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے نا ہماری نفسیات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا منہج کیا ہے۔ مثلا اب یہ سوال یہ ہے کہ آج کے احناف موجودہ دور کے وہ دلیل پر ہیں یا تعصب پر ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟
بھی سوال جو ہوتا ہے نا ہمیشہ یہ ہماری نفسیات کو ظاہر کرتا ہے. آج تک ہم اسی نفسیات میں ابھی تک بیٹھے ہوئے کہ اچھا فلاں سچا ہے فلاں جھوٹا ہے، وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. ابھی اسی موضوع پر یہ بات ہوئی ہے. ہمیں ایک دوسرے کے نا اچھی چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے. جو چیزیں جن میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے اس کی بنیاد پر غلط نہیں ہمیشہ ثابت کرنا چاہیے. دوسری بات، یہ سوال اس طرح کا ہے کہ جس کے بارے میں ہم ظاہری طور پر تو کچھ کہہ سکتے، کسی کی نیت کے بارے میں ہم ظاہر نہیں کر سکتے. کہ آج کے احناف ہم کہتے ہیں دلیل پر ہیں، وہ ظاہری بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات آپ کے سامنے تذکرہ کیا کو رفع دین کے بارے میں بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ موقف ہے، میری یہ دلیل ہے. حتیٰ کہ 3 طلاق کی جو بات ہوئی اس میں اکثریت فقہا کی وہ ایک موقع کی طلاق کو 3 ہی سمجھتے ہیں، اور ان کے پاس بھی دلائل ہیں. خاص طور پر حضرت عمر کا یہ فیصلہ کرنا اپنے دور میں. ایک روایت ہے جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی ابتدائی 3 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک موقع پر ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. پھر لوگوں میں کیا ہوا کہ لوگ زیادہ کہہ لیں کہ اس کو مذاق بنا لیا، لوگ سمجھنے لگے اچھا 3 4 5 10 100 طلاقیں بھی کہہ دیں ایک ہی ہونی ہے، تو لوگ اس کو مذاق میں ڈالنے لگے. اب موقع ایسا ہوتا اچھا وہ مذاق میں اچھا تمہیں 100 طلاق تمہیں 1000 طلاق. یہ باتیں حضرت عمر تک جب پہنچنے لگی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر لوگ دین کے معاملے میں اس حد تک جری ہو گئے کہ وہ مذاق تک اتر رہے ہیں تو میں بھی ان پر سختی کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک حکمران کو حق ہوتا ہے، حکمران وقت کو شریعت نے اتنا اختیار ضرور دیا کہ وہ وقتی طور پر کسی معاملے میں کسی حکم میں ترمیم کر کے عارضی طور پر کر سکتا ہے حالات کے مطابق. جیسا کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں حدود کو ختم کر دیا تھا. جب قحط پڑا اس موقع پر آپ کے پاس 2-3 واقعات ہے کہ لوگوں نے چوری کی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو لوگ قحط سے مار رہے اور دوسرا میں لوگوں کے اس قحط میں ہاتھ بھی کاٹنے شروع کر دوں کہ جب انسان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا. انہوں نے حالات کے مطابق حدود کو ختم کر دیا وقتی طور پر. ایسے یہ ہوا انہوں نے وقتی یہ حکم دیا کہ اگر لوگ مذاق پر اترے تو میں بھی ان پر سختی کروں. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو ایک موقع پر 3 طلاق دے گا ہم 3 ہی شمار کریں گے. یہ دلیل انہوں نے بنا کر ساری زندگی کے لیے اس کو نافذ کر دیا. حالانکہ ظاہری طور پر سمجھ یہ آ رہا ہے کہ حضرت عمر کا یہ حکم عارضی تھا. جب لوگوں نے ایسا کیا تو انہوں نے بھی عارضی طور پر ایسا کیا. اصل حکم وہی ہے جو اللہ کے نبی کا تھا، تو ہم اصل حکم پر کھڑے ہیں. لیکن دلیل بہرحال یہ بنتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک حکمران کے طور پر ایسا کیا تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے. جبکہ دیگر کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا حضرت رکانہ والی حدیث میں آپ نے کہا کہ 3 طلاق کو ایک شمار کیا تو ہم اسی پر ہیں. تو گویا دلائل ان کے پاس بھی ہیں. رفع دین کا مسئلہ اور ہو کچھ بھی ہو، ہم کسی کے نیت پر شک نہ کریں. ہاں اگر وہ تعصب کا خود مظاہرہ کرے، جیسا کہ آپ کو مولانا انور کشمیری صاحب رحمہ اللہ ان کی بات بتائی کہ وہ خود تسلیم کیا. جب وہ خود بندہ تسلیم کرے کہ نہیں ہم تو فلاں مسلک کے ہیں اسی کے مطابق رہیں گے، وہاں پر تو ظاہری بات ہے غلط ہی ہوگا. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا کہتا بھی نہیں تو ہم سوء ظن کر کے کسی کے بارے میں غلط نظریہ نہ اپنا لیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے نمازیں بھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑھی ہیں. یعنی مسلک کا اختلاف فقط ہو رہا ہے، دیکھیں ان کے عقیدے کا تو مسئلہ نہیں ہے نا. دیکھیں امام وہ کم از کم جیسے اپنا حجاج بن یوسف جو تھے، انہوں نے اپنے دور میں کہا جاتا ہے کہ روایات میں ملتا ہے کوئی 50,000 سے 70,000 لوگوں کو قتل کروایا تھا. اور وہ قتل کوئی معمولی بات نہیں ہے. قتل کرنا اس کے بارے میں بہت بڑی وعید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو بندہ توبہ نہ کرے تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ایسی بہت ساری اور چیزیں ہیں. لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. لوگ اعتراض کرتے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ حجاج ظالم ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا، دوسری طرف اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. تو حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ ہم اختلاف بنانے والے، اختلاف پیدا کرنے والے نہ بنیں. تو میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہتا، کیونکہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو وقت سے لیٹ کر کے پڑھیں گے. صحابہ نے پوچھا ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نماز کو اگر دیکھو وہ زیادہ لیٹ کر رہے ہیں تو وقت پر گھر میں پڑھ لو. لیکن اگلی بات قابل توجہ ہے، لیکن اگر کبھی تمہارا مسجد میں جانا ہو، مسجد سے گزر ہو، وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ وقت سے ظاہری بات ہے لیٹ پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاؤ، کہیں تمہارا عمل مسلمانوں کے درمیان انتشار کا باعث نہ بن جائے. ایک طرف آپ حق کی تلقین کر رہے ہیں، دوسری طرف افتراق اور انتشار سے بچنے کا بھی حکم دے رہے ہیں. تو یہ وہ اسوہ ہے جو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. اگر حجاج کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تو باقی بھی ہمارے اختلافات تو فروعی ہیں نا، وہ باقیوں کے بھی صحابہ کے بھی ایسے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان اختلافات کی کوئی صحابی دوسرے سے ہٹ کر الگ ہو جائے، یا حجاج جیسے بندے سے الگ ہو کر صحابہ الگ مسجد بنا لوں کے پیچھے ہی بڑا کرتے تھے. تو یہ بہرحال یہ اجتہادی مسئلہ ہے. میں تو اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں، ہمارے شیوخ اپنے طور پر وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جو بھی رائے ہے. تو بہرحال شریعت کی روح سے یہی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا اتفاق زیادہ اہم ہے.
خلاف اگر ایک بندہ جو خلاف شرع کام کرتا ہے لیکن اس کی نیت صحیح ہے، اس کا وہ عمل قبول ہوگا. مثال کے طور پر وہ جس طرح اللہ کے رسول کے پاس 3 بندے آئے تھے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں اتنے سارے انتظام کی میں شادی نہیں کروں گا. اس طرح قابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا نا تمہارا یہ عمل غلط ہے. جب آپ نے بتا دیا تو بات ختم ہوگی. دوسری بات ہے عمل قبول ہونا یا نہ، عمل قبول ہونا یا نہ ہونا یہ میرا اور آپ کے کرنے کا فیصلہ نہیں ہے. عمل قبول کرنا اللہ کے پاس ہے. ہم ظاہر کے مطابق صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے شریعت کے مطابق. عمل کی قبولیت کا ہم فتویٰ نہیں دے سکتے. ہم نہیں، یہ جو حق و باطل کہا تھا نا وہ اس معنی میں تھا کہ ایک یہی بات سچ ہے اور یہ بات ہے ہی غلط. جو ثواب اور خطا تھا نا اس کا معنی ہے کہ صحیح ہے، دوسرے سے غلطی ہو سکتی ہے. حق اور باطل کا معنی جو جان بوجھ کر ایک سمت میں صحیح پر کھڑے غلط پر. ثواب اور خطا کا معنی ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے دوسرے سے غلطی ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا. خطا کا معنی غلطی ہونا ہے، اس میں نیت خراب نہیں ہوتی، جبکہ حق اور باطل میں نیت کے لحاظ سے بھی برا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو معتزلہ اور خارج کی مثالیں دی وہ حق اور باطل کی ہیں، جبکہ خطا اور نسیان یا خطا کہہ لیں اور ثواب کا مسئلہ ہے کہ ایک بندے نے اجتہاد کیا صحیح ہو گیا وہ ثواب ہے، دوسرے نے اجتہاد کیا وہ خطا ہے. خطا اور ثواب اور ہے، حق اور باطل اور ہے، دونوں میں فرق ہے. عمل کی قبولیت کے بارے میں ہم نے صرف یہ کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں یہ کہا. اسی وجہ سے ہمارے ہاں نا یہ بھی ایک اصول ہے ائمہ کے ہاں کہ کسی کے بارے میں جب حکم لگانا ہوتا ہے نا تو آپ قطعی حکم نہیں لگا سکتے یہ بندہ کافر ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایسا کیا اس کا عمل کافرانہ عمل ہے. اپنی بات کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کر دیں، اللہ کی طرف کر دیں. یہ کہنا کہ تو کافر ہو گیا یہ غلط بات ہے. یہ ضوابط تکفیر میں شامل ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ڈائریکٹ فتویٰ کفر و اسلام کا نہیں لگائیں گے. یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق یہ کافرانہ فعل ہے، یہ مشرکانہ فعل ہے، یہ ایسی بات ہے. یہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. پھر کیا کریں؟ یہ آپ نے کہاں سے حکم اخذ کر لیا کہ ہر بندہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کہیں کہ اس کو ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں ہم یہ کہیں گے کہ اس نے غلط کیا ہے، غلط کیا اور اللہ کے نبی کے دین کے مطابق یہ بات یہ فعل غلط فعل ہے، یہ حرام اس نے ارتکاب کیا. مطلب یہ کوئی ضروری ہوتا ہے کسی کو غلط کہنے کے لیے یہی کہا جائے تو جہنمی ہے؟ یعنی ہم آخر تک پہنچ جاتے ہیں غلط کو غلط کہہ لے اس کو جہنم میں نہ داخل کرے، وہ اللہ کا کام ہے. نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کی بات نہیں کر رہے، ویسے بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھو کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو وہ درست ہو جائے گا. ہم درست کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم کہیں گے اس کو کہیں گے بھی شریعت میں حرام ہے، تم نے حرام کا ارتکاب کیا، لیکن کیا اس کو غلط کہنے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ساتھ یہ بھی کریں اور تو جہنمی ہو گیا؟ بھئی یہ جنت و جہنم کے فیصلے ہمارے نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہی ہیں. ہم اتنا ہی فیصلہ کریں جتنا ہمارے پاس اختیار ہے. تو بس یہی میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں. نیتیں بھی ہم نہیں جان سکتے، نیت ہمارے پاس کوئی ہے اختیار جاننے کی کسی کا؟ وہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک اس کا ہوگا، لیکن خلاف شرع ہم ظاہر کو دیکھیں گے، ہم کہیں کہ تم نے غلط کیا. اگر اس کی نیت صحیح ہوگی تو اللہ جانتا ہے اس کو. ہمیں شریعت نے ظاہر کا ہی مکلف کیا ہے کہ ہم کسی کا ظاہر دیکھ کر ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا تمہارا یہ عمل غلط ہے یا صحیح ہے. لیکن آپ نے بھی یہی کہا کہ اس کی دل کی نیت کو اللہ جانتا ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگ نا میرے پاس فیصلہ کروانے آتے ہیں، کچھ لوگ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ چرب زبانی سے تیز بول کر مجھ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ چرب زبانی سے فیصلہ میرے حق میں کروا لے، لیکن وہ یاد رکھے کہ وہ میں اس کے حق میں فیصلہ نہیں کر رہا، اس کے لیے جہنم کے ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. گویا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میں فیصلہ کروں گا ظاہر کے مطابق، اس کی نیت کو اللہ جانتا ہے، اگر وہ غلط ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہی ہمارے اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں وہی ہمارے لیے اصل سنت ہے کہ ہمارا فیصلہ ظاہر کے مطابق ہوتا ہے، باطن کو اللہ جانتا ہوتا ہے کہ باطن میں کیا ہے. ہاں بالکل. لیکن وہ بات پھر وہی ہے نا کہ ظاہر میں فیصلہ کرنے کا مطلب یہی کہنا نا صحیح ہے غلط ہے. جہنم کا فیصلہ ہمارا کام نہیں ہوتا یا جنت کا. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، کسی نے آ کر کہا کہ فوت ہو گیا بھی یہ تو پکا جنتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراض ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا اختیار ہے کہ تم اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دو. یا ایک نے کہا کہ یہ جہنمی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو کسی کو ایسا کہتا ہے یا کافر ایسا کہتا ہے ان دونوں میں سے ایک کافر ہوتا ہے لازماً. تو وہ یہ بڑی احتیاط والی باتیں ہیں. حکم نہ لگائیں ایسے جنت و جہنم کے، باقی کہیں کہ یہ فعل شریعت کی روح سے صحیح ہے غلط ہے جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے کیسا ہے.
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر.